ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے بہتے پانیوں کے خواب اور اس کی رائٹر ہے راحت جبی۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ اوہ نو، عمیر نے ہاٹ پاٹ تقریباً پٹکا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ سمیر نے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ کر گرم کرتے ہوئے پوچھا۔ باہر اچھی خاصی سردی ہو رہی تھی۔ آج پھر ماسی زینب نہیں آئی، عمیر نے بے چارگی سے کہا۔ تو سمیر کیا کہتا ہوا ڈائننگ چیئر پر ڈھیر ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ بہت زوروں کی بھوک لگی ہے اور میرا اس وقت روٹی پکانے کا بالکل موڈ نہیں۔ میر احسان کا پرمغز لیکچر سن کر صرف گرم گرم کھانا کھایا جا سکتا ہے، بنایا نہیں۔ عمیر اچھی خاصی روٹی بھی بنا لیتا تھا، مگر اس وقت سمیر کا ارادہ بھانپ کر اس نے صاف انکار کر دیا۔ آج سارا دن کالج میں بغیر وقفے کے پیریڈ ہوتے رہے۔ فارغ پیریڈ میں سر احسان پریکٹیکل کروانے لگے۔ ایسا کرو تم بازار سے نان لے آؤ، میں تب تک چائے بنا لیتا ہوں، سالن تو ہے ہی۔ عمیر کے کہنے پر سمیر منہ بناتا اٹھ گیا۔ جب تک واپس آیا تو عمیر چائے کے ساتھ چپس بھی تل چکا تھا۔ ابھی پہلا نوالا ہی منہ تک گیا تھا کہ بیل چیخ اٹھی۔ اف، اس وقت کون آ گیا؟ بھائی ذرا دیکھنا۔ سمیر کو اپنا لنچ خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ تاکہ تم سارے چپس ختم کر سکو، میں نہیں جا رہا، عمیر نے صاف انکار کر دیا۔ شاید آنے والا بیل پر انگلی رکھ کر بھول گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ سمیر کرسی ہٹا کر اٹھا۔ مگر بعد میں برتن تم دھونا۔ یہ سنتے ہی عمیر ساتھ ہی دروازہ کھولنے دوڑا۔ دونوں ایک ساتھ دوڑتے ہوئے دروازے تک پہنچے تھے۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے ہی نہ صرف وہ دونوں ٹھٹک کر رکے تھے، بلکہ کالی چادر میں لپٹی لڑکی اپنے سامنے ایک جیسی شکل و صورت کے دو لڑکوں کو دیکھ کر گھبرا کر کہیں قدم پیچھے ہٹی تھی۔ جی، دونوں ایک ساتھ ہی بولے تھے۔ یہ انکل احتشام کا گھر ہے، لڑکی ماتھا رگڑتے ہوئے بامشکل بولی تھی۔ یہ لڑکی خوف زدہ ہے، عمیر نے فوراً سوچا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بے دردی سے مروڑتے ہوئے بار بار پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ جی ہاں، انہی کا گھر ہے، آئیے، عمیر نے سنجیدگی سے کہہ کر راستہ دیا۔ لڑکی تیزی سے اندر داخل ہو گئی۔ عمیر نے دروازہ بند کرنے سے پہلے باہر جھانکا۔ سنسان روڈ اس کے سامنے تھا۔ انکل احتشام کہاں ہے؟ اس نے اندر آتے ہی پوچھا۔ آپ اندر تو آئیے، عمیر نے کہا اور ساتھ اسی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیا۔ احتشام انکل کہاں ہیں؟ صوفے پر بیٹھتے ہی اس نے دوبارہ بے چینی سے پوچھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ فوراً احتشام انکل تک پہنچنا چاہتی ہے۔ کیا اس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے یا کوئی مجرم؟ نہ جانے کتنی انگلش موویز سمیر کے ذہن میں گھوم گئی۔ پاپا تو گھر پر نہیں ہے۔ کیا؟ عمیر کے کہنے پر ایک دم اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی رو دے گی۔ آپ نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ پاپا گھر پر ہے یا نہیں؟ سمیر نے حیرت سے اسے بتایا۔ جواب میں لڑکی نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ دونوں ہی گھبرا گئے۔ دیکھیے پلیز، آپ چپ کریں، پاپا ابھی آ جائیں گے، عمیر نے پریشانی سے کہا۔ جواباً رونے کی رفتار وہی تھی۔ کچھ سوچ کر عمیر نے فون کی طرف بڑھ گیا۔ آپ بھی پلیز، آپ روئیے نہیں، ہماری کوئی بہن نہیں ہے، اس لیے ہمیں لڑکیوں کو چپ نہیں کروانا آتا۔ اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے ایک ہاتھ گھٹنے پر رکھ کر سمیر نے لجاجت سے کہا۔ ہیلو پاپا، عمیر نے فوراً سے پیشتر اطلاع دی۔ لڑکی، کیا نام ہے اس کا؟ پاپا کی آواز میں بے چینی جھلک رہی تھی۔ سنیں، آپ کا نام کیا ہے؟ عمیر نے وہیں سے پوچھا۔ کشف، وہ بامشکل آنسوؤں کے درمیان بولی تھی۔ پاپا، ایک کشف نام ہے اس کا، عمیر نے جو کا تو نام آگے پہنچایا۔ کشف، میں ابھی آ رہا ہوں، تم اس کا خیال رکھنا۔ پاپا کی بے تابی اس کے لیے باعث حیرت تھی، اس صورت میں بھی کہ وہ اس لڑکی کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ فون رکھ کر مڑا۔ سمیر باقاعدہ اونکوں کی طرح اس کو منتوں سے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بھی ساتھ شامل ہو گیا۔ جب احتشام افریدی حمران کے ساتھ اندر داخل ہوئے تو ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ حمران نے حیرت سے اپنے چھوٹے بھائیوں کو دیکھا۔ لڑکی شد و مد سے رونے میں مصروف تھی، جبکہ وہ دونوں فلور کشن پر بیٹھے پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہے تھے۔ شکر ہے پاپا آپ آ گئے، دونوں کی جان میں جان آ گئی تھی۔ لڑکی نے جلدی سے ان کی طرف دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ آپ احتشام افریدی ہیں نا؟ کشف، میری بچی، احتشام افریدی نے بازو پھیلا کر کہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اس مہربان چہرے کی طرف دیکھا اور پھر ان کے سینے سے لگ کر دوبارہ سسک اٹھی۔ بس بیٹے بس، اب تم بالکل محفوظ ہو، بالکل فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، احتشام افریدی نے اس کا سر تھپ تھپا کر کہا اور یوں ہی اسے اپنے کمرے میں لے گئے۔ حمران بھائی، یہ کون ہے؟ عمیر نے عالم حیرت سے واپس آ کر دریافت کیا۔
حمران پرسوچ انداز میں بحث کندھے اچکا کر رہ گیا۔ تبھی احتشام افریدی آ گئے۔ ایک نظر ان سب پر ڈال کر وہ حمران کی طرف متوجہ ہوئے۔ حمران، انہوں نے الجھے انداز میں اسے پکارا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ حمران، یہ کشف ہے، احتشام افریدی نے گویا اسے اطلاع دی تھی۔ جی میں جانتا ہوں۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ گھسا کر سامنے لگی پینٹنگ پر نظریں جماتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا۔ تو پھر حمران، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ نہ جانے کیوں وہ الجھ سے گئے تھے۔ پاپا، حمران گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں، پچھتاؤ گے تو نہیں؟ احتشام افریدی نے حمران احتشام کی روشن آنکھوں میں جھانکا۔ کبھی بھی نہیں۔ حمران بھرپور اعتماد سے مسکرایا تھا اور پھر سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ لمحوں میں احتشام افریدی کے دوست آ گئے، ساتھ میں مولوی صاحب بھی تھے۔ 1 گھنٹے کے اندر کشف اور حمران کا نکاح ہو گیا۔ عمیر اور سمیر بڑی حیرت اور بے یقینی سے اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے عمران بھائی؟ عمیر چیخ پڑا۔ حمران ہنس دیا۔ شروع سے آخر تک وہ ہونکوں کی طرح ایک ایک کی شکل تکتے رہے تھے۔ مجھے تو خود کچھ نہیں معلوم، جو کچھ ہوا ہے تمہارے سامنے ہی ہوا۔ لو تم لوگ یہ چھوارے کھاؤ۔ حمران نے ہنستے ہوئے چھوارے ان کی طرف بڑھائے۔ ہمیں نہیں کھانے یہ چھوارے، سمیر چڑ گیا۔ ارے بابا، تمہارے بھائی کی شادی ہے، حمران لطف لے رہا تھا۔ شادی؟ ایسی ہوتی ہے شادی؟ عمیر نے آنکھیں پھاڑی۔ پتہ نہیں، میری تو پہلی بار ہوئی ہے، حمران نے کندھے جھکائے۔ پلیز حمران بھائی، فار گاڈ سیک ہمیں بھی کچھ بتائیے، سمیر نے اس کا بازو زور سے ہلایا۔ دیکھو کچھ خاص تو مجھے بھی نہیں پتا، اب وہ تمہاری بھابھی اور بس، حمران نے چھوارا کھاتے ہوئے کہا۔ ایسی روتی بسورتی بھابھی، سمیر نے بے چارگی سے کہا۔ اور اس طرح آتی ہیں بھابھی؟ عمیر واقعی پریشان تھا۔ پتہ نہیں کس طرح آتی ہے، میری تو آج تک کوئی بھابھی نہیں آئی۔ حمران نے ٹانگیں پھیلا کر چھواروں سے بھری پلیٹ اٹھا لی۔ وہ دونوں غصے سے اسے گھورنے سے لگے۔ مجھے نہ کھاؤ، یہ چھوارے کھاؤ، حمران نے دوبارہ چھیڑا۔ مجھے نہیں کھانے یہ چھوارے، آپ ہی کو مبارک ہو، ہم بھابھی سے ملنے جا رہے ہیں۔ عمیر سمیر کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ خبردار، حمران فوراً سیدھا ہوا۔ لو، ہم ابھی ملے نہیں، تم پہلے ہی ملنے چلے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ کیا کہا بھائی؟ سمیر نے فوراً کان کھڑے کیے۔ کچھ نہیں بابا، وہ ابھی پریشان ہے، صبح مل لینا، حمران نے کہا تو سر ہلا کر رہ گیا۔ رات کا سفر جاری تھا۔ فضا جیسے چپ کی قید میں سسک رہی تھی۔ اندر باہر ہر طرف سناٹا بکھرا تھا، غیر مانوس اور اجنبی ماحول۔ نیند تو جیسے اس سے روٹھ ہی گئی تھی۔ ماما اس وقت کیا کر رہی ہوں گی؟ اور بابا؟ اس کا ذہن ماضی کی طرف چلا گیا۔ سوچیں زہر ملی ناگن کی طرح پھن پھیلائے اس کے سامنے چاروں طرف رقص کرنے لگی۔ کتنا پیار کرتے تھے بابا اس سے، ہمیشہ کشف میری زندگی کہہ کر بلاتے، اور وہ بھی ماما سے زیادہ بابا کے قریب تھے۔ بابا آج ماما نے ہمیں بہت ڈانٹا تھا، وہ منہ بسورتی شکایت لگاتی۔ ایمن، تم ہماری زندگی کو ڈانٹا مت کرو ورنہ ہم ناراض ہو جائیں گے تم سے، وہ کشف کو اپنے بازوؤں میں چھپا لیتے۔ ایمن چڑ جاتی۔ آپ بگاڑ دیں گے اسے۔ ارے یہ ہماری بیٹی ہے، تم دیکھنا تو کتنا آگے جائے گی۔ یہ اسد، فہد، زویا، فیضان سب پیچھے رہ جائیں گے، وہ اپنے بھتیجوں کے نام گنتے اور وہ خوش ہو جاتی۔ اور ویسے بھی ایمن، اگر پیار کسی کو بگاڑ سکتا تو سب سے پہلے تم بگڑتی۔ ان کی شوق نگاہیں ایمن کے چہرے پر جمتی تو ایمن کے چہرے پر رنگ ہی رنگ بکھر جاتے۔ کچھ کشف کا ہی خیال کر لیا کریں، ایمن گھورتی، اور ان کا زندگی سے بھرپور کہکہ فضا میں بکھر جاتا۔ اسے ہنستے ہوئے ابو بہت اچھے لگتے، کتنا چمکتا ہوا چہرہ تھا ان کا اور کتنی روشن آنکھیں۔ مگر پھر نہ جانے کیا ہوا، کتنا روئی تھی وہ جب زویا نے اسے بتایا تھا کہ اب تمہارے ابو کبھی نہیں چل سکیں گے، ان کی دونوں ٹانگیں ڈاکٹر نے کاٹ دی ہیں۔ اس کا دل چاہا تھا زویا کا چہرہ نوچ ڈالے یا اس کی زبان کھینچ دے، مگر وہ چپ چاپ اٹھ کر ابو کے پاس آ گئی۔ اس کی نظریں چادر میں لپٹی ٹانگوں پر تھی۔ کیا بات ہے کشف، میری زندگی؟ ابو نے پوچھا۔ ابو کی آواز کو کیا ہوا؟ اس نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا، اسے وحشت سی ہونے لگی۔ ابو کا چہرہ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ ان کی آنکھیں پہلے کی طرح روشن کیوں نہیں ہیں؟ کیا ابو اب کبھی نہیں چل سکیں گے؟ وہ سوال کر کر کے ایمن کو زج کر دیتی تو وہ اسے ڈانٹ کر رکھ دیتی تو وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ابو کے پاس بھاگ جاتی۔ ابو، ماما نے مجھے ڈانٹا ہے۔ ایمن، کشف کو ڈانٹا مت کرو، وہ پہلے کی طرح اسے بازوؤں میں چھپا لیتے۔ بگڑتی جا رہی ہے، کچھ سنتی ہی نہیں، وہ چڑ کر کہتی، اور وہ منتظر ہی رہتی کہ
بابا اب کچھ بولیں گے، مگر نہ تو ابو پہلے کی طرح کچھ کہتے اور نہ ہی ماما کے چہرے پر رنگ بکھرتے۔ وہ ہر روز صبح اٹھ کر ابو کا چہرہ غور سے دیکھتی اور پھر مایوس ہو جاتی۔ سب کچھ ایک دم سے بدل گیا تھا۔ اسد، فضا، انزو یا فہد، کوئی بھی تو اس سے پہلے کی طرح نہیں کھیلتے تھے۔ تایا جان کا رویہ ایسا کیوں ہو گیا؟ اکھڑا اکھڑا سا۔ اسد اسے کتنا تنگ کرنے لگا تھا۔ پہلے وہ بابا جان کے پاس بھاگ ہی جاتی۔ ابو، اسد بھائی نے میری کاپی پھاڑ دی۔ ابو اسے بلا کر ڈانٹ دیتے، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا، وہ شکایت لگاتی، ابو چپ کر جاتے۔ ابو، آپ بھائی کو بلا کر ڈانٹیے نا۔ ایک دن اس نے ضد کی تو ابو اسے بازوؤں میں چھپا کر رو پڑے۔ ماما بھی رونے لگی اور وہ پھر اپنے خول میں سمٹنے لگی۔ اسد اسے کتنا تنگ کرتا، زویا اور فضان اسے کتنا لڑتے، وہ چپ چاپ کسی کونے میں چھپ کر روتی رہتی۔ اور پھر شور بڑھنے لگا، کزنز کے جھگڑے، تایا اور تائی کی بے رخی، ماما کی خاموشی اور ابو کے چہرے کی تھکن، سب سمجھ میں آنے لگی۔ ابو اب فیکٹری نہیں سنبھال سکتے تھے، سب کچھ تایا جان کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔ خون کے رشتے ایک پل میں کچھ سے کچھ ہو گئے۔ ماما، آپ چوڑیاں کیوں نہیں پہنتی اب؟ وہ اب بچی نہیں تھی، میٹرک کی طالبہ تھی، اپنوں کے رویوں کو بہت اچھی طرح سمجھ بھی لیا تھا اور پرکھ بھی۔ سوال کرنے اور ضد کرنے کا موسم نہ جانے کب کا بیت چکا تھا، مگر جو ہی کبھی کبھی اچانک کوئی بات، کوئی جملہ منہ سے نکل جاتا تھا۔ چوڑیاں پہنا کرو ایمن، ابھی تو میں زندہ ہوں۔ احسن رضا ایمن کا ہاتھ تھام کر افسردگی سے بولے۔ ان کا ٹوٹا لہجہ ایمن کو اندر تک توڑ گیا۔ وہ احسن کے شانے پر سر لگا کر رو دی۔ ایسی باتیں مت کیا کرے احسن، میرا سنگھار تو آپ ہیں۔ اور کشف ہونٹ کاٹتے ہوئے خود کو سرزنش کرنے لگے۔ پھر یوں ہوا کہ سب نے اپنی اپنی زندگیاں سے سمجھوتا کر لیا۔ احسن رضا نے، ایمن نے اور کشف نے۔ حسن رضا کو معذوری سے زیادہ سگے بھائی کے رویے نے مارا تھا۔ وہ اب بھی بہت کچھ کر سکتے تھے کہ ان کا حوصلہ سلامت تھا، مگر بھائی نے اس چالاکی اور خوبصورتی سے انہیں ایک کونے میں ڈال کر فیکٹری کے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے کہ وہ احتجاج بھی نہ کر سکے۔ اب ان کی حیثیت گھر میں پڑے فالتو سامان کی سی تھی۔ ان کی روشن آنکھیں بجھ کر رہ گئی تھی، سارا وجود جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ چپ چاپ بھائی کی ہر زیادتی برداشت کرتے گئے، مگر 16 برس کے بعد پتھر کا وجود چٹخ گیا۔ بجھی بجھی آنکھوں میں شرارے سے لپکنے لگے۔ آج 16 برس بعد ان کی بیٹی ان کے سینے سے لگ کر روئی تھی۔ کشف، میری زندگی بولو نا، کیا ہوا؟ وہ بار بار پوچھتے رہے اور وہ ان کے سینے سے لگ کر سسکتی رہی، آنسوؤں میں بہتے ہوئے، کچھ ٹوٹتے کچھ بکھرتے۔ لمحوں کے درمیان وہ اپنا دکھ باپ سے نہ کہتی تو کس سے کہتی؟ احسن کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اسد لاکھ آوارہ تھا، رات رات بھر گھر سے باہر رہتا، باپ کی کمائی کہاں لٹا رہا تھا کسے نہیں معلوم، مگر وہ اس طرف کشف کا راستہ روکے گا کون سوچ سکتا تھا؟ انسان لاکھ برا سہی مگر اپنے گھر کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، مگر شاید ضلالت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ احسن رضا کا پورا وجود احتجاج بن گیا۔ تم بھی کمال کرتے ہو احسن میاں، ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا ڈالا۔ کیا ہوا جو ذرا؟ اسد نے کشف کا ہاتھ تھام لیا۔ گھر میں رہتے ہوئے ہو ہی جاتی ہیں ایسی باتیں، صدیقہ بیگم نے نخوت سے ناک چڑھا کر کہا۔ ماں کی یہ بات فضان اور زویا کو بھی بری لگی۔ مت بھولیے بھابھی، آپ کی اپنی بھی بیٹی ہے، اس لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ کشف کو اپنی بیٹی بنا لیں۔ اسد لاکھ برا سہی مگر کشف سنبھال لے گی اسے، شادی سے پہلے سارے لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ احسن رضا بے بسی سے بھائی کی شکل دیکھ کر رہ گئے۔ تنزیہ سے مسکراہٹ لبوں تک آ کر معدوم ہو گئی۔ جس بھائی نے میرا خیال نہیں کیا وہ میری بیٹی کو کیا تحفظ دے گا؟ تم لوگوں کو میری بیٹی کی نہیں، اس جائیداد کی ضرورت ہے جو ہر صورت میرے بعد کشف کے نام ہوگی۔ احسن رضا نے سر اٹھا کر ایک نظر ان کی طرف دیکھا۔ ایمن نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے ان کے شانے پر رکھ کر نہ جانے اپنے لرزتے وجود کو سہارا دیا تھا یا پھر ان کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، احسن رضا کے لہجے میں قطعیت تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ ان لوگوں کے لہجوں کا جارحانہ پن۔ احسن نے پریشانی سے ایمن کو دیکھا تھا۔ اسد بھائی چچا جان کے انکار سے بہت غصے میں ہیں، زویا نے ایک دن کشف کو بتایا۔ اسد کے تیور بتا رہے تھے کہ اس نے اس انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ اس کی نگاہیں کشف کے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑا دیتی۔ وہ چھپی چھپی پھرتی، لیکن ایک دن اسد نے اسے گھیر ہی لیا۔ وہ ابو کے لیے پانی کا گلاس لے کر کچن سے نکل رہی تھی۔ کہاں ہوتی ہو کشف بی بی آج کل؟ دروازے کے بیچوں بیچ جینز کے جیبوں میں ہاتھ گھسائے پورے وجود کے ساتھ ایستادہ تھا۔ لہجہ تنزیہ اور بے باک نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ کشف نے خوف زدہ سی نگاہ اس پر ڈال لی اور کترا کر گزر جانا چاہا، مگر دوسرے لمحے اس کی کلائی اسد کے ہاتھ میں تھی۔
کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ حسن نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کیا۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا۔ چھناکے کی آواز کے ساتھ کانچ فرش پر چاروں طرف بکھر گیا۔ غصے، بے بسی اور خوف سے اس کی آنکھیں جھلملا گئی، آواز حلق میں گھٹ گئی۔ کیا سمجھتے ہیں تمہارے والد محترم کہ ان کے انکار سے اسد باز آ جائے گا؟ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم میری نہ ہوئی تو… اس کے لہجے میں پوشیدہ دھمکی۔ کشف کی روح فنا کر گئی۔ حسن نے ایک بھرپور نگاہ اس کے زرد ہوتے چہرے پر ڈالی۔ رشتوں کا تقدس اگر بھول جائے تو انسان یوں ہی وحشی ہونے لگتا ہے۔ پہلے تو محض تم میری خواہش تھی، مگر اب ضد بھی ہو۔ حسن نے اس کے بالوں کی لٹ کو چھوڑ کر کہا۔ کشف نے اپنے بکھرتے اعصاب کنٹرول کرتے ہوئے پورے زور سے دھکا دیا تھا۔ وہ جو بڑے پرسکون انداز میں کھڑا اس کے انداز سے لطف اندوز ہو رہا تھا، ہلکا سا لڑکھڑا کر کچن کے دروازے سے ٹکرایا۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکی۔ کانچ اس کے پاؤں تلے آ گیا۔ خون کی لکیر سے دروازے تک بنتی گئی، مگر وہ سرپٹ بھاگتی ہوئی کمرے میں گھسی تھی۔ کیسی کالی رات تھی، وحشی ہوائیں ہر چیز تہس نہس کر دینا چاہتی تھی۔ سیاہ مہیب اندھیرا ہر چیز کو دبوچے ہوئے تھا۔ درخت اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے سر پٹک رہے تھے۔ کشف کا پورا وجود جیسے آگ میں جل رہا تھا۔ ایمن بار بار اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بدل رہی تھی۔ اے کاش! حسن بھائی نے بے چینی سے اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ کاش یہ کالی رات اپنے خون میں ڈوبے پنجے میرے سینے میں اتار دے۔ بے اختیار اس کا دل مر جانے کو چاہا تھا۔ آج اپنی معذوری، اپنی بے بسی کا احساس آکٹوپس کی طرح اس کے وجود میں پنجے گاڑ رہا تھا۔ کھڑکی کے پٹ بڑی زور سے کھلے تھے۔ احسن، کھڑکی بند کر لیں۔ ایمن کی آواز طوفانی شور میں دب گئی۔ اے مالک ارض و سما، ایسی زندگی! احسن رضا کا شکوہ مہیب اندھیرے میں سفر کرتا عرش تک پہنچا تھا، اور روح کا پنچھی پنجرے کا ساتھ چھوڑ گیا۔ وحشی ہوا میں ایمن کی آہوں کا ساتھ دینے لگی، اور کشف کو یوں لگا جیسے اس کے سر سے ردا کھینچ کر تپتے صحرا میں دھکا دے دیا گیا ہو۔ سر پہ تپتے سورج کی تلوار اور پاؤں تلے انگارے بچھے ہوں۔ چلنا بھی ضروری ہے، اور اسے خود میں چھپا کر سایہ دینے والے اور انگارے چننے والے بازو کہیں نہیں ہیں۔ کون کہتا ہے قیامت ابھی آنی ہے؟ پھر جیسے صبح کا تارا رات کے مسافر کو امید سحر دیتا ہے۔ کلینک سے نکلتے ہوئے ایمن کو احتشام مل گئے، اور یوں کشف ایک دن چپکے سے احتشام انکل کے گھر آ گئی تھی۔ اس نے کتنا کہا تھا، آپ میرے ساتھ چلے ماما، لوگ آپ کو بہت تنگ کریں گے۔ اگر احتشام انکل مجھے پناہ دیں گے تو آپ کو بھی تو… نہیں کشف، مجھے کچھ عرصہ یہیں رہنا ہے، تم جاؤ، اور ایک بات یاد رکھنا، احتشام جو بھی کہے چپ چاپ مان لینا۔ اور وہ بار بار انہیں جلد ملنے کا کہہ کر چپکے سے گھر سے نکل آئی تھی۔ میں جانتی ہوں احتشام میری خاطر ساری دنیا سے اب بھی لڑے گا، میری ڈھال بن جائے گا، مگر… ایمن نے سر اٹھا کر اس خوبصورت سے گھر کو دیکھا۔ یہ گھر میرا ہے، کشف کا اور احسن رضا کا، میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ احسن ساتھ نہیں نبھانا تھا تو ہاتھ کیوں تھاما تھا؟ رات کے آخری پہر میں جا کر نیند کی دیوی مہربان ہوئی تھی۔ اس پر خاصے دن چڑھے۔ اس کی آنکھ کھلی، کچھ دیر تو یوں ہی خالی ذہن لیے بیٹھی رہی، باہر جاؤں یا نہیں۔ کتنی دیر تک وہ فیصلہ ہی نہ کر سکی۔ کل جو کچھ ہوا بہت غیر متوقع اور اچانک تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ یوں اچانک کوئی اس کی پوری زندگی کا مالک بن جائے گا۔ اس کے لیے تو احتشام انکل بھی اجنبی تھے، اور ہمراہ احتشام بھی۔ کتنی ہی دیر وہ اسی ادھیڑ بن میں ہاتھوں کی انگلیاں مسلتی رہی، اور کمرے کا جائزہ لیتی رہی۔ باہر سے چیزوں کی کھٹ پٹ اور باتوں کی آوازیں ناشتے کے مراحل کی نشاندہی کر رہی تھی۔ شاید ٹی وی بھی چل رہا تھا۔ کچھ دیر سوچ کر اس نے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کمرے کا دروازہ سیدھا لاؤنج میں کھلتا تھا۔ لاؤنج خالی تھا، مگر ٹی وی فل آواز میں چل رہا تھا۔ سچ بنا رہا ہوں پاپا، مجھ سے زیادہ سگڑ بیٹا آپ کو چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ ایک آواز دائیں سائڈ پر سے کچن سے آ رہی تھی۔ ہاں پاپا، اب بھائی کے لیے اچھا سا برڈ ڈھونڈ ہی لیں۔ دوسری آواز پر کشف کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ پرانی جینز اور گٹار علی حیدر کی آواز ٹی وی پر ابھری تھی۔ اوہ مائی فیوریٹ سانگ! سمیر بڑی تیزی میں کچن سے نکلا تھا، ایک ہاتھ میں چائے کا کپ، دوسرے میں کھایا سلائس۔ آپی آپ اٹھ گئی؟ سمیر کی اس پر نظر پڑی تو وہ خوش دلی سے بولا۔ وہ باتھ روم کس طرف ہے؟ کشف نے جلدی سے پوچھا۔ ادھر، سمیر نے ہاتھ کے اشارے سے رہنمائی کی تو وہ سر ہلاتی باتھ روم میں گھس گئی۔ ہاتھ منہ دھو کر باہر نکلی۔ گانا ختم ہو چکا تھا، سمیر غائب تھا۔ وہ وہیں صوفے پر ٹک گئی۔ آپی آپ ناشتے میں کیا لیں گی؟ عمیر نے کچن سے سر نکال کر کہا۔ او آپی، خدا کے لیے ہمارے سگڑ بھائی سے پراٹھے کی فرمائش مت کیجیے گا، انہیں بس پراٹھا بنانا نہیں آتا۔ کالج یونیفارم میں شرٹ کے بٹن بند کرتا سمیر ہنس کر بولا۔
تم اپنی چونچ بند رکھو، عمیر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چمچ لہرایا۔ آپ بولیں آپی، بس چائے مل جائے تو، اس نے آہستگی سے کہا تو عمیر دوبارہ کچن میں گھس گیا۔ وہی ماں والی عادت پائی ہے۔ احتشام انکل کچن سے چائے اور اخبار سمیت نکلتے ہوئے بولے۔ ایمن بھی ہمیشہ صبح کو صرف چائے لیتی تھی۔ سمیر، میرا یونیفارم پریس کر دیا ہے؟ عمیر نے چائے کا کپ کشف کو تھما کر ہانک لگائی۔ کر دیا، اور ذرا جلدی کرو بھائی، میرا آج پہلا پیریڈ ہے۔ سمیر ایک کمرے سے برآمد ہو کر جوگر ہاتھ میں پکڑے جلدی سے چپل اتار کر جوگر پہننے لگا۔ سمیر، تم تیار ہو گئے ہو تو ذرا میری ٹائی استری کر دو، حمران نے اندر آتے ہوئے کہا۔ ٹائی سمیر کے کندھے پر لٹکا دی۔ کیا مطلب بھائی، کیا اب بھی میں ہی پریس کروں؟ سمیر نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ عمیر معنی خیز انداز میں کھانستا ہوا حمران کے پاس سے گزرا۔ دونوں احمق ہے، حمران بڑبڑایا اور بظاہر سرسری مگر بھرپور نگاہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے۔ سبز کاٹن کے ملگجے سے کپڑوں میں ملبوس گندمی رنگت والی کھوئی کھوئی سی لڑکی پر ڈالی، جو نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ حمران کا آنا نوٹ نہ کر سکی۔ حمران اس کے پاس سے گزر کر کچن میں چلا گیا تو وہ چونک گئی، مگر نظر چوڑی پشت سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ ایک لمحے کے لیے تجسس سا دل میں جاگا کہ وہ اسے دیکھے۔ کل ایک لمحے کے لیے بھی اسے گمان نہیں تھا کہ وہ کشف سے کشف حمران ہو جائے گی۔ ذرا سی دیر میں وہ کچن سے برآمد ہوا۔ سمیر نے اسے ٹائی تھما دی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے ٹائی باندھی۔ کشف نے ایک چور سی نظر اس پر ڈالی تھی۔ اچھا خاصا خوش شکل اور دراز قد نوجوان تھا۔ اس نے فوراً نظریں چائے کے کپ پر مرکوز کر دی۔ جلدی کرو بچوں، پاپا آپ آفس نہیں جائیں گے؟ اس نے کوٹ کی جیبیں ٹٹولتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا، تم چلو، احتشام افریدی نے مختصراً کہا۔ ہری اپ بوائز، اس کی پکار پر عمیر سمیر فائلیں سنبھالتے ہوئے آ گئے۔ اوکے پاپا، اوکے سسٹر، ہم بس 1 بجے تک آ جائیں گے۔ کشف کو بہت عجیب لگ رہا تھا، ایک سے چہرے ایک سے قدبد، بس یوں لگ رہا تھا جیسا آئینہ ایک چہرے کو 2 دکھا رہا ہے۔ ویسے ایک بات ہے حمران بھائی، عمیر عین دروازے کے درمیان رکا، مجبوراً حمران کو بھی رکنا پڑا۔ کم از کم آج آپ کو آفس نہیں جانا چاہیے تھا، اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی شرارت تھی۔ عمیر، حمران نے دانت پیسے۔ عمیر گھبرا کر دروازہ کراس کر گیا۔ گھر میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ کچھ کھاؤ گی کشف؟ احتشام افریدی کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اوکے اب بتاؤ کشف بیٹا، شروع سے آخر تک ہر بات بلا جھجک بتانا ہوگی۔ احتشام انکل اخبار ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے وہ جھجک سی گئی، مگر پھر ماضی کا ایک ایک لمحہ اس کا ہاتھ تھامنے لگا۔ کچھ رکتے، کچھ جھجکتے وہ بولتی چلی گئی۔ کبھی آنکھیں جھلملا گئی، کبھی آواز بھرا جاتی۔ احتشام افریدی کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھی۔ وہ گھر کس کے نام ہے اور فیکٹری؟ جب وہ چپ ہوئی تو انہوں نے کچھ لمحے کے بعد پوچھا۔ اس گھر کا نام کشف لاج ہے اور ماما کے نام ہے، اور فیکٹری ابو کے نام ہے۔ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ جب تایا جان کا کاروبار تباہ ہوا تو وہ ہمارے گھر آ گئے۔ پھر وہ حادثہ ہوا تو نہ صرف فیکٹری بلکہ گھر بھی ان کے قبضے میں چلا گیا، کشف نے آہستگی سے بتایا۔ احتشام افریدی کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ کشف بیٹا، انہوں نے سیدھا ہوتے ہوئے اسے پکارا تو وہ بس سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کشف بیٹا، یہ وقت تو نہیں رہا، مگر پھر بھی تمہیں اگر کوئی اعتراض ہو تو؟ انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اعتراض کس بات پر؟ وہ حیرت سے ان کا منہ تکنے لگی۔ میرا رشتہ ایمن کے ساتھ کتنا بھی گہرا سہی، دنیا کی نظر میں کچھ بھی نہیں۔ بہرحال تمہارے چچا تمہارے وارث ہیں۔ کسی بھی صورتحال سے بچنے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا۔ اگر تم ہر بات ادھوری وہ الجھ گئی۔ احتشام انکل، ماما نے کہا تھا کہ میں آپ پر اعتبار کروں، اتنا ہی جتنا میں ابو پر کرتی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر دوبارہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ کشف کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ کیا یہ سب کچھ ہر روز یوں ہی ہوتا ہے؟ کشف نے لاؤنج کی حالت زار کی طرف اشارہ کیا۔ سمیر نے اپنے جوتے یہیں بدلے تھے۔ امیر بھیگا ہوا تولیہ صوفے کی پشت پر پھیلا گیا تھا۔ میز پر ان کی کتابیں، کاغذ بکھرے تھے، ساتھ ہی سمیر کے کھائے ہوئے ٹوسٹ کا کنارہ اور چائے کا کپ لڑکھا تھا۔ قالین پر بھی کتابیں، میگزین، کیسٹ، مونگ پھلی کے چھلکوں کی پلیٹ پڑی تھی۔ لگتا تھا ان کی تمام سرگرمیوں کا مرکز یہی لاؤنج تھا۔ معلوم نہیں، اس وقت میں گھر پر نہیں ہوتا۔ واپسی تک زینب بیوی یہ سب صاف کر دیتی ہیں، انہوں نے ہنس کر کہا۔ آنٹی، میرا مطلب ہے آپ کی وائف؟ کشف نے کچھ رک کر پوچھا۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ عمیر سمیر 3 برس کے تھے۔ میرے بچے بہت بہادر ہیں۔ انہوں نے کبھی زندگی کو بوجھ نہیں سمجھا۔ مجھے معلوم ہے وہ اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں، مگر میرے سامنے کبھی کسی نے اپنی اس محرومی کا ذکر نہیں کیا کہ ان کی ذات میں یہ خلا بہت گہرا ہے۔ ان کے لہجے میں افسردگی در آئی تھی۔
میری کوئی بیٹی نہیں، انہوں نے شفقت سے کشف کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب تم آئی ہو تو ہر طرف روشنی سی ہو گئی ہے، میں ماما کو فون کر لوں؟ وہ بےتابی سے بولی۔ فون؟ انہوں نے کچھ لمحے کے لیے سوچا۔ میرا خیال ہے تم رہنے دو، وہ خود ہی موقع دیکھ کر فون کر لیں گی، تم بالکل فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ کلیئر ہے۔ آج ہی کسی ماہر وکیل سے مشورہ کرتا ہوں، میں خود بھی جاؤں گا کسی روز کشف لاج۔ اب ایسا ہے کہ عمیر سمیر بہت زندہ دل اور خوش رہنے والے بچے ہیں، تمہیں بھی بور نہیں ہونے دیں گے۔ اماں زینب ارد گرد کے گھروں میں کام کرتی ہے، کبھی آتی ہے کبھی نہیں۔ دراصل ہمیں اس شہر میں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اس لیے کوئی ڈھنگ کا نوکر ابھی تک نہیں ملا۔ اوپر کے کمرے میں کوئی نہیں، بند پڑے رہتے۔ اماں زینب آئے تو ان سے کہہ کر ایک کمرہ صاف کروا لینا، باقی عمیر سمیر آئیں تو جس چیز کی ضرورت ہو انہیں بتا دینا بلا جھجک۔ اب میں ذرا وکیل کی طرف جا رہا ہوں، کچھ اور کام بھی کرنے ہیں، انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر یوں ہی بیٹھی رہی، ذہن کبھی پیچھے کی طرف پڑتا، کبھی موجودہ صورتحال پر غور کرنے لگتی۔ کتنی بار نظریں بھٹک کر فون پر ٹھہر جاتی، وہ ماما سے بات کرنا چاہتی تھی، ان کی آواز سننا چاہتی تھی، مگر پھر خود پر جبر کر کے بیٹھی رہی۔ کتنا ہی وقت گزر گیا، تنگ آ کر اس نے لاؤنج میں بکھری چیزیں سمیٹنی شروع کر دی۔ کپ اٹھا کر سنک میں رکھا، تولیہ باتھ روم میں۔ یہ جوتے کہاں رکھوں؟ کچھ دیر ہاتھ میں عمیر کی چپل اٹھائی، ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہیں رکھ دی۔ مونگ پھلی کے چھلکوں کی پلیٹ اٹھا کر کتنی دیر گھومتی رہی، ڈسٹ بن نظر نہ آیا تو ٹیبل پر پٹخ دی۔ تبھی دروازہ کھول کر ماسی نما عورت اندر آ گئی، اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ سلام بی بی، اس کی نظروں میں تجسس ابھر آیا تھا۔ وعلیکم السلام بی بی، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کو۔ وہ وہیں قالین پر دھرنا مار کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں میں پہلی بار آئی ہوں، کشف نے مختصراً کہا۔ آپ صاحب کی کیا لگتی ہو؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ میں؟ کشف گڑبڑا گئی۔ بھتیجی لگتی ہوں، اس نے فوراً کہا۔ مگر صاحب تو کہتے تھے کہ ان کا کوئی بھائی نہیں۔ اف یہ عورت، کشف نے اضطرابی انداز میں انگلیاں مروڑی۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، یہ کام ختم کرو اور اوپر کا ایک کمرہ ٹھیک کر دینا، کشف نے چڑ کر کہا اور اسی کمرے میں آ گئی جہاں رات سوئی تھی۔ یہ احتشام افریدی کا کمرہ تھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ سائڈ ٹیبل پر رکھے گروپ فوٹو کو دیکھنے لگی۔ بی بی، دروازہ کھول کر زینب اندر آ گئی۔ کیا بات ہے؟ اوپر کے کمرے تو صاف ہی ہوتے ہیں، بس جھاڑو پونچھ ہی کرنا ہوگی۔ آپ اپنا سامان دے دیں، وہ بھی لگا دوں۔ سامان؟ آتے بنا تو اسے خیال آیا اور نہ ماما کو۔ بس جیسے ہی وہ لوگ گھر سے نکلے ماما نے فوراً اسے پتہ سمجھا کر گھر سے باہر بھیج دیا۔ اس خوف زدگی کے عالم میں وہ اپنے کپڑے تک نہ لا سکی۔ بی بی، ماسی زینب نے دوبارہ پکارا۔ ہاں ہاں، وہ سامان میں خود ہی لگا لوں گی، کشف نے بامشکل کہا۔ اچھا جی، وہ ساری لا کر مڑ گئی۔ سنو ماسی، کشف نے پکارا تو وہ رک گئی۔ اب مجھے تنگ مت کرنا، میں سونے جا رہی ہوں۔ کشف نے اسے ٹالا، ورنہ اسے یقین تھا کہ وہ بار بار آئے گی۔ ساری رات جاگتی رہی تھی، کچھ دیر لیٹنے کے بعد خود بخود نیند آ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر سوتی رہی۔ کچھ احتشام انکل نے بڑی تسلی دلائی تھی۔ آنکھ کھلی تو 2 بج رہے تھے۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ باہر سے فل والیوم میں آواز آ رہی تھی، شاید کوئی گا رہا تھا۔ بڑی سندر لگتی ہو تم، بڑی چنچل لگتی ہو تم، سونی سونی راہوں میں مجھے منزل لگتی ہو تم۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں کون سندر لگتی ہے، دوسری آواز آئی تھی۔ ہائے، مگر یہ بات تو میں نے خود سے بھی چھپائی ہے، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ جواب میں حیرت امیز آواز آئی تھی۔ یہ یقیناً عمیر اور سمیر تھے۔ آوازیں بھی اس کی بہت ملتی تھی۔ ارے تمہارا عشق مشق بن گیا، سب جانتے ہیں تم ماسی زینب پر ڈورے ڈال رہے ہو۔ یہ عمیر تھا، آدھا صوفے اور آدھا میز پر دراز۔ ہائے نہیں، یہ ظالم سماج کو کس نے بتا دیا؟ سمیر دل پر ہاتھ رکھ کر بڑے درد بھرے انداز میں پکارا۔ تم پاپا کو ظالم سماج کہہ رہے ہو؟ آ لینے دو، عمیر نے دھمکی دی۔ میں نے پاپا کا نام لیا ہے، سمیر چڑ کر بولا۔ ہاں نا، پاپا ہی تو کہہ رہے تھے کہ اب منڈا ہاتھ سے نکل رہا ہے، اس لیے زینب کی چھٹی کرنی پڑے گی۔ عمیر اسی اطمینان سے صوفے اور میز پر دراز تھا۔ نہیں نہیں، سمیر ایک بار صوفے اور دوسری بار کچن کے دروازے سے لپٹ کر چلا آیا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو میں اس شوربے کے پتیلے میں ڈوب کر جان دے دوں گا جو ابھی ابھی ہماری پیاری لاج دلاری ماسی زینب پکار کر گئی ہیں۔ راج دلاری ہوتا ہے؟ میں نے اصلاح کی۔ دونوں پکے ڈرامہ باز تھے۔ اندر کشف سے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ کسی تیسری آواز کی منتظر تھی، مگر ابھی شاید گھر میں صرف وہی دونوں تھے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ سامنے ایک عجیب منظر اس کا منتظر تھا۔ سمیر پوری قوت سے کچن کی طرف دوڑ لگا رہا تھا اور عمیر دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچے واپس کھینچنے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ نہیں نہیں، ہمیں مر جانے دیجیے، سمیر چلایا۔
خدا کے لیے بھائی اپنی بھری جوانی پہ ترس کھاؤ، عمیر نے التجا کی اور اس کے ساتھ ہی سمیر کی نظر کشف پر پڑی۔ یار میری گردن تو چھوڑو، سمیر نے سیانہ ہو کر اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کی۔ نہیں نہیں، آپ پتیلے میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم آپ کو مرنے نہیں دیں گے۔ عمیر بدستور اس کی گردن سے لٹکا ہوا تھا۔ کمبخت آپ ہی دیکھ رہی ہیں، سمیر نے دانت پیستے ہوئے آہستگی سے کہا۔ عمیر نے گھبرا کر گردن چھوڑ دی۔ آئیے آئیے آپی، کیسی ہیں آپ؟ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھیے نا، عمیر نے گھبرا کر صوفے کی کرسی کھسکانے کی کوشش کی۔ بھائی، سمیر نے بڑے اطمینان سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ نہیں ہلے گی، اس کا اشارہ صوفے کی طرف تھا۔ کشف ہنس دی۔ آپی آپ کو بھوک لگی ہوگی، سمیر کے پوچھنے پر کشف نے اس بات میں سر ہلا دیا، اسے واقعی بہت بھوک لگی تھی۔ تو پھر آئیے، ہم نے بھی ابھی نہیں کھایا، اکٹھے ہی کھاتے ہیں۔ وہ اسے لے کر کچن میں آ گئے۔ ارے ہمارا تو ابھی تک تعارف ہی نہیں ہوا، میں عمیر ہوں اور یہ سمیر، ہم دونوں FSC فائنل ایئر میں ہیں اور دونوں ہی کا ارادہ میڈیکل جوائن کرنے کا ہے۔ عمیر نے برتن میز پر رکھتے ہوئے اپنا تفصیلی تعارف کروایا۔ آپی آپ بولتی نہیں ہیں، سمیر نے اس کی طرف جھک کر حیرت سے پوچھا۔ لو تمہارا کیا خیال ہے، ہماری آپی گونگی ہیں؟ عمیر نے اس کی بات کا بہت برا منایا۔ بھائی آپ چپ کرو، میں نے آپ سے بات نہیں کی، سمیر کے کہنے پر عمیر منہ بنا کر ڈونگے میں سالن نکالنے لگا۔ دراصل مجھے تم لوگوں کو سننا اچھا لگ رہا ہے، کشف نے آہستگی سے کہا۔ لیکن ہم تو بہت بولتے ہیں، سمیر نے معصومیت سے ہاتھ پر تھوڑی جماتے ہوئے کہا، اور وہ واقعی بہت بولتے تھے۔ کھانے کے دوران دونوں ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہ ہوئے تھے۔ ان کی پرلطف باتیں کشف کو کچھ لمحے کے لیے سب غم بھلا گئی۔ کتنے بے فکرے اور پیارے لوگ ہیں، اس نے ان کے ہنستے مسکراتے چہروں پر نگاہ ڈال کر سوچا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں اسے اپنے کمرے میں لے گئے۔ یہ کیا ہے؟ کشف نے کالی چادر میں لپٹی چیز کی طرف اشارہ کیا جو کمرے کی داہنی دیوار کے ساتھ پڑی تھی۔ یہ عمیر سمیر کے کندھے پر ہاتھ مار کر کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ یہ سمیر کا اسٹیچو ہے، میرا کاہے کو ہونے لگا؟ سمیر نے تڑپ کر کندھے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ حمران بھائی کا ہوگا۔ اچھا چلو آپی آپ خود ہی دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ عمیر نے معنی خیز انداز میں سمیر کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں آپی آپ دیکھ لیں، بہت پیارا ہے، سمیر نے اصرار کیا۔ کشف کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اس نے اطمینان سے آگے بڑھ کر کپڑا ہٹا دیا اور دوسرے لمحے چیختی ہوئی دروازے سے جا لگی، جبکہ سمیر بیڈ پر اوندا گرا اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا۔ عمیر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر جھکا جا رہا تھا جیسے ہی کشف نے کپڑا ہٹایا تھا۔ ڈانچے نے اپنا استخوانی ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ کشف نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ آپی آپ رونے لگ گئی، سمیر نے جلدی سے ڈوری پھینکی جس کے ساتھ ڈھانچے کا ہاتھ بندھا تھا۔ آپی پلیز، آئی ایم سوری، سمیر نے لجاجت سے کہا، مگر کشف دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے دروازے کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ او گدھے، تم تو بس کرو، آپی رو رہی ہیں، سمیر نے عمیر کی ٹانگ کھینچی جو ابھی تک بیڈ پر پڑا کہہ کے بلند کر رہا تھا۔ کیا؟ عمیر تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ آپی پلیز چپ کر جائیں، سمیر نے زبردستی اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ آپی یہ دیکھیں، اس نے کشف کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ بھی تو بھول گئی تھی نا کہ آپ سائنس اسٹوڈنٹس کے کمرے میں داخل ہو رہی ہیں، یہاں پر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی کہیں سے کوئی کھوپڑی نکل آئے اور کمرے میں رقص کرنے لگے۔ یہ دیکھیے وعدہ رہا، اب ہم آپ سے کوئی مذاق نہیں کریں گے، سمیر نے ہاتھ اٹھا کر پختہ لہجے میں کہا۔ نہیں، کشف نے بامشکل آنسوں کے درمیان بولنے کی کوشش کی، مگر اس طرح سے جان لیوا مذاق نہیں۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا، تو انہوں نے بامشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ پھر انہوں نے ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اسے بہلا لیا تھا۔ چلے آئیں آپ کا کمرہ ٹھیک کرتے ہیں۔ کمرہ تو زینب نے صاف کر دیا تھا، تو انہوں نے اپنے کمرے کی بہت سی چیزیں لا کر اس کے کمرے میں سجا دی۔ وہ منع ہی کرتی رہ گئی۔ عمیر اپنا ڈیک اٹھا کر یہیں رکھ گیا۔ شام ہو گئی تھی، وہ لوگ اس کا کمرہ سجانے اور اودھم مچاتے رہے۔ پتہ ہے آپی، مجھے چوڑیاں بہت اچھی لگتی ہیں، عمیر نے کہا تو وہ حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کچھ لمحے وہ اس کی حیرت نہ سمجھ سکا، جب سمجھا تو گڑبڑا گیا۔ میرا مطلب ہے اپنے لیے نہیں بلکہ لڑکیوں کے ہاتھ میں، اس نے فوراً وضاحت کی تو وہ ہنس دی۔ اس کا تو یہ حال ہے کہ آپی جہاں کہیں کسی لڑکی کے ہاتھ میں چوڑیاں دیکھتا ہے وہیں گھرنے لگتا ہے، کہیں بار پٹ چکا ہے۔ ایک بار بازار میں ایک لڑکی سے کہنے لگا، میں آپ کے ہاتھ میں پہنتی چوڑیاں دیکھ سکتا ہوں؟ جواباً جس طرح لڑکی نے چوڑیاں دکھائی وہ فل آواز میں ہنسنے لگا، جبکہ عمیر بہت بری طرح گھور رہا تھا۔ با خدا آپ ہمیں اس طرح مت دیکھیں،
ہم بے موت مر جائیں گے۔ سمیر نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر بڑے سٹائل سے کہا، مگر وہ غصے سے اس کا سر دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ عمیر کشف کا اپنے کمرے میں لے گیا۔ یہ دیکھیں، اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی، رنگوں کی دھنک سے بکھر گئی، ہر رنگ کی چوڑیاں جھلملا رہی تھی، پورا دراز بھرا تھا۔ چوڑیاں تو ماما کے ہاتھوں میں بھی بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ کھو سی گئی۔ یہ ساری چوڑیاں میری ماما کی ہیں، میں نے انہیں دیکھا تو نہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ ان کے ہاتھوں میں یہ چوڑیاں بہت خوبصورت لگتی ہوں گی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں آپی، میری ماں کے ہاتھوں نے ان چوڑیوں کو چھوا ہوگا۔ عمیر نے بہت پیار سے ان چوڑیوں کو چھوا۔ عمیر، تمہیں اپنی ماما یاد آتی ہیں؟ کشف نے آہستگی سے پوچھا۔ ہمارے پاس ہے ہی کیا انہیں یاد کرنے کے لیے؟ ہم نے تو نہ ان کی گود میں سر رکھ کر لاڈ اٹھوائے، نہ ان کی آواز ہماری سماعتوں میں محفوظ ہے۔ بس یہ ہے جان چیزیں ہیں، یا گونگی تصویریں۔ وہ کشف کی طرف سے رخ موڑ کر یوں ہی چوڑیوں کو چھیڑنے لگا۔ کشف کا دل غم سے بھر گیا۔ آپی، میں آپ کو بھی چوڑیاں لا کر دوں گا۔ کشف نے نوٹ کیا کہ اس نے دراز میں سے چوڑیاں نکال کر نہیں دی تھی، بلکہ بہت احتیاط سے کسی مقدس چیز کی طرح دراز بند کر دی تھی۔ جاتی سردیوں کے دن تھے، کبھی بے وقت بادل برس جاتے اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی تو لگتا سردی جاتے جاتے پلٹ آئی ہے۔ آج کا دن بہت روشن اور چمکدار تھا۔ حمران کو صبح ہی احتشام افریدی نے کہا تھا کہ وہ کشف کے لیے کپڑے وغیرہ خرید کر گھر جائے۔ اس نے سوچا اکیلے شاپنگ کرنے سے زیادہ بہتر ہے عمیر اور سمیر کو بھی ساتھ لے لے۔ چھٹی کے وقت اس نے کالج ہی سے انہیں پک کیا تو انہیں بہت پرجوش تھے۔ ان کے مشورے سن کر حمران حیران ہو رہا تھا۔ عمیر کی ضد، ہر سوٹ کے ہم رنگ چوڑیاں خریدی جائیں۔ اس نے آپی سے وعدہ کیا تھا، یار تم لوگوں نے تو یوں لگتا ہے آدھی عمر خواتین کی شاپنگ کرتے ہی گزار دی ہے۔ میں تو سمجھتا تھا اتنی ٹف اسٹڈی میں تم لوگوں کو ادھر ادھر دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ حمران نے حیران ہو کر کہا تو وہ فخر سے کالر کھڑے کرنے لگے۔ حمران نے چند ریڈی میڈ سوٹ خریدے، 2 ہلکے پھلکے سویٹر اور ایک شال بھی۔ تم لوگ چل کر گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ حمران نے پیکٹ انہیں تھمائے اور خود دوبارہ دکان میں گھس گیا۔ سامنے ہی رائل بلو کلر کا خوبصورت کڑھائی والا سوٹ ٹنگا تھا۔ حمران نے جلدی سے اسے پیک کروایا، کچھ سوچ کر۔ دوسرے کاؤنٹر سے نیلی اور سنہری چوڑیاں بھی پیک کروا لی اور باہر آ گیا۔ حمران کے ہاتھ میں پیکٹ دے کر دونوں معنی خیز انداز میں مسکرائے۔ وہ انہیں نظر انداز کر کے پیکٹ گاڑی میں رکھنے لگا۔ آپ ہی دیکھیں ہم آپ کے لیے کیا لائے ہیں، دیکھیں گی تو داد دیں گی ہماری چوائس کی۔ وہ تو ازل سے لاپرواہ تھے۔ سب سے پہلے حمران کی نظر اس پر پڑی تھی۔ کشف، کیا ہوا آپ کو؟ وہ پیکٹ صوفے پر پھینک کر اس کی طرف لپکا۔ کشف کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، دونوں ہاتھ گود میں رکھے وہ ضبط کی انتہائی کوشش کر رہی تھی، مگر آنسو لڑیوں کی صورت چہرے پر بکھر رہے تھے۔ گلوکوز ملا کر لاؤں پانی میں؟ حمران نے عمیر کا کندھا پکڑ کر پیچھے کیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کشف بتائیے پلیز، کیا ہوا ہے آپ کو؟ حمران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ احتشام افریدی بھی آ گئے، کشف کو روتا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کشف گڑیا کیوں رو رہی ہو؟ حمران اٹھ کر سائڈ پہ ہو گیا۔ آپ ہی پانی پی لیں، عمیر نے کہا تو اس نے جلدی سے سارا گلاس خالی کر دیا۔ اب بتاؤ، احتشام افریدی نے بہت پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے مما کو فون کیا تھا، کشف نے آنسو ضبط کرتے ہوئے مشکل سے کہا۔ پھر سب کی سوالیہ نظریں اس پر جمی تھی۔ وہ لوگ ماما کو بہت تنگ کر رہے ہیں، پلیز آپ ماما کو یہاں لے آئیں، پلیز احتشام انکل۔ وہ ملتجی لہجے میں ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ ایمن کو پریشان کر رہے ہیں؟ احتشام افریدی کے لہجے کی طرف پہ حمران نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ تم فکر کیوں کرتی ہو کشف، ایمن بہت جلد آئے گی، تم پریشان مت ہوا کرو۔ وہ بہت بہادر ہے۔ وہ کتنی دیر اسے سمجھاتے رہے، بہلاتے رہے۔ رات کا کھانا بہت خاموشی سے کھایا گیا۔ وہ بہت کھوئی اور پریشان سی اپنے کمرے میں جانے لگی، مگر سیڑھیاں اترتے حمران کو دیکھ کر رک گئی۔ وہ آخری سیڑھی پر رک گیا۔ کشف پریشان مت رہا کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ در پردہ اس نے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ اس نے ایک گہری نظر اس کے ستے چہرے پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ یہ کھوئی پریشان سی لڑکی کتنی اپنی سی لگنے لگی تھی۔ کشف غیر ارادی طور پر اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ کشف اور حمران کی نگاہوں میں ڈوبتے ابھرتے سوال ایسے نہیں کہ میں ان کا جواب نہ دے سکوں، مگر نہ جانے کیوں میں رک سا جاتا۔ محبت نہ آج سے 2 سال پہلے جرم تھی، 100 سال پہلے جرم تھی، نہ آج ہے اور نہ آج سے 100 سال بعد جرم ہوگی، مگر اسے کرنے والے ہر دور میں ٹھکرائے جائیں گے، مسلوب کیے جائیں گے۔ ایمن کون ہے؟ محبت کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ محبت کا اگر کوئی نام ہوتا تو بہار میں کھلنے والی پہلی کلی
بے نام نہ ہوتی۔ آپ ایمن کو کچھ بھی سمجھ لیں، رنگ، پھول، تتلی، بارش، شبنم، جگنو، صحرا کے سینے پہ اترتی چاندنی کی ٹھنڈک، پہاڑ میں شگوفے کے چٹکنے کی صدا، کہ ہمساروں پر اترنے والی سورج کی پہلی کرن، یا میری آنکھ کا وہ آنسو جو باہر نہ نکل سکا اور میرے دل کے کسی ٹھنڈے کونے میں جا کر برف ہو گیا۔ بیٹا دیکھیے، ہم آپ کے لیے دوست لائے ہیں۔ اور میں جو ٹی وی آن کیے قالین پر اوندا پڑا، ٹانگیں جلا جلا کر ارد گرد پینسل کلر پھیلائے ڈرائنگ کرنے میں مصروف تھا۔ چونک گیا۔ پاپا میرے بہت کچھ لاتے تھے، کلرز، کامکس بکس، ویڈیو گیمز، مگر کیا یوں دوست بھی لائے جا سکتے ہیں؟ میں نے یوں ہی لیٹے لیٹے سر گھما کر دیکھا اور پھر واقعی حیران رہ گیا۔ ذہن میں خوبصورت فراقوں میں ملبوس، رنگ برنگ ربن لگائے گلابی گلابی سی فضا، پنکی اور ڈالی گھوم گئی۔ دوپٹے میں لپٹی لپٹائی وہ چھوٹی سی لڑکی بابا کی انگلی پکڑے، اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں کی کس کر چٹیاں بنائے، عجیب میلی میلی سی لگ رہی تھی، مگر میں تنہا تھا اور مجھے واقعی کسی دوست کی ضرورت تھی۔ احتشام بیٹے، اب یہ آپ کے ساتھ یہیں رہیں گی۔ ان کے بابا میرے کزن تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں، ان کی ماما بھی اس دنیا میں نہیں ہے، یہ گاؤں میں بالکل اکیلی تھی، اس لیے اب یہ یہیں رہے گی۔ آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ پاپا نے مجھے سمجھایا تھا اور مجھے یوں لگا جیسے لب صرف مجھے ہی ایمن کا خیال رکھنا ہے، وہ صرف میرے لیے اس گھر میں آئی ہے۔ میں خوش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں کالی تھی، میرے ننھے سے دماغ میں کوئی شبیہ نہ آ سکی۔ میں نے فوراً اسے اپنا دوست بنا لیا، اسے اپنے سارے کھلونے، ساری کتابیں دے دی، باوجود اس کے کہ وہ مجھے بہت عجیب اور میلی میلی سی لگی تھی۔ شام ہوتے ہی میں اسے فضا اور پنکی سے ملوانے لے گیا۔ وہ بہت گھبرائی سی لگتی تھی، کچھ حیران اور شاید بہت خوش بھی، مگر دونوں نے اسے دیکھ کر ناک چڑھا لی۔ یہ کون ہے؟ مجھے ان کا لہجہ بہت برا لگا۔ میری دوست ہے ایمن، میں نے بڑے فخر سے کہا۔ وہ دونوں منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ دوست ایسے ہوتے ہیں؟ پنکی نے نزدیک آ کر ایمن کو غور سے دیکھا۔ اور دیکھو اس کے بال کیسے ہیں، اف کتنی بو آ رہی ہے بالوں سے۔ اس نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا اور میں ایمن کی یہ بے عزتی برداشت نہ کر سکا۔ میں نے پنکی کے بال نوچ ڈالے۔ ایمن اور فضا چیخنے لگی، مگر میں نے اس کے بالوں کا گھونسلہ بنا کر ہی چھوڑا اور پھر ایمن کا ہاتھ پکڑ کر گھر بھاگ آیا۔ مجھے ڈر تھا پنکی کی ماما نہ دیکھ لے۔ تھوڑی دیر میں وہ شکایت لے کر بابا کے پاس آ گئی۔ بابا نے انہیں نہ جانے کیا کہہ کر واپس بھیج دیا۔ احتشام بیٹے، لڑائی کیوں کی آپ نے؟ انہوں نے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ بابا اس نے ایمن کے بالوں کا مذاق اڑایا تھا۔ میں اب بھی غصے میں تھا۔ بوا ناک پر انگلی رکھ کر ہنسنے لگی۔ ہلو، اس سے آئے پورا دن نہیں گزرا اور چھوٹے میاں لڑائیاں بھی مول لینے لگے۔ بابا کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے اس وقت بوا کا ہنسنا بہت برا لگا۔ بابا میں لاڈ سے ان کی گود میں بیٹھ گیا۔ آپ ابھی ایمن کے لیے نئے کپڑے لائیں، پنکی اور فضا سے بھی زیادہ خوبصورت۔ اور بابا اسی وقت جا کر اس کے لیے نئے کپڑے لے آئے۔ بوا نے اسے نہلا کر شیمپو سے بال دھوئے اور نیا فراق پہنا دیا۔ وہ ایک دم سے بدل گئی اور میں بہت خوش تھا، جیسے اس کے بالوں سے تیل نکلوا کر دنیا فتح کر لیا۔ بابا نے اسے میرے ہی اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ وہ میرے لیے اتنی ضروری ہوتی جا رہی تھی کہ لگتا جسم میں آتی جاتی سانس کا دوسرا نام ایمن ہے۔ اس کا اور میرا کالج الگ الگ تھا، مگر اسے پک اینڈ ڈراپ میں ہی کرتا تھا۔ بچپن کی سہمی ایمن تو نہ جانے کب کی کھو گئی تھی۔ وہ گھنٹوں میرے کان کھاتی رہتی اور مجھے یوں لگتا جیسے دنیا میں سب سے ضروری کام اسی کی باتیں سننا ہے۔ بابا آپ گھڑے کا پانی پیا کریں، ایک دن لان میں ٹہلتے ٹہلتے بابا سے کہا تو وہ ہنس دیے۔ بابا ہنسنے کی بات نہیں ہے، گھڑے کا پانی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ وہ بات ضد تھی۔ ارے بھائی، ہماری بیٹی کہتی ہے تو یقیناً صحت کے لیے اچھا ہی ہوگا، بابا اس کا دل رکھنے کے لیے بولے۔ بس تو پھر آپ ہمیں ایک گھڑا منگوا دیں۔ مجھے معلوم تھا اب کے گاؤں میں اسے تائی اماں کے گھڑے کی گردن میں موتیے کے ہار ڈالنے والا آئیڈیا بہت پسند آیا تھا۔ وہ بس ایسی ہی تھی، سب سے جدا، سب سے مختلف۔ مجھے اکثر وہ میلی میلی سی ایمن یاد آتی اور جب میں اسے ستاتا تو وہ چیخ اٹھتی، بابا سے شکایت کرتی۔ جب بابا مجھے ڈانٹتے تو اس کی کالی گھور آنکھیں مسکرا اٹھتی۔ یوں لگتا جیسے اماوس کی راتوں میں سینکڑوں جگنو جگر جگر کر رہے ہیں۔ بابا نے مالی سے کہہ کر اسے گھڑا منگوا دیا۔ اس نے بڑے جوش سے وہ گھڑا لان کے سائڈ میں پھولوں کے کنج میں رکھ دیا۔ ہر روز جب میں کالج جانے سے پہلے جلدی کا شور مچا رہا ہوتا، وہ کچے پیالے میں پانی بھر کر کتنی ہی منہ بند کلیاں توڑ کر اس میں ڈال دیتی۔ واپسی پر سب سے پہلے وہ گھڑے پہ رکھے پیالے کو دیکھتی۔ شامی دیکھو، ساری کلیاں کھل گئی ہیں، وہ خوشی سے چلا اٹھتی اور پھر ان کلیوں کو دھاگوں میں پرو کر
گھڑے کے گلے میں ڈال دیتی۔ وہ ایسی ہی تھی، محبتوں سے گندی ہوئی، پھولوں سے اسے عشق تھا، شاعری کی وہ دیوانی تھی۔ میں اس کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کتابیں لاتا، انہیں پڑھنے کے بعد ہم دونوں گھنٹوں ان کتابوں پر تبصرے کرتے۔ یوں لگتا تھا خوشی کا دوسرا نام ایمن ہے۔ شام، وہ دھڑ سے دروازہ کھول کر اندر آئی۔ جلدی سے میرا گفٹ نکالو۔ اوہ گاڈ، میں بالکل بھول گئی تھی، اور دیکھو اب یاد آیا ہے۔ کیسا گفٹ؟ میں نے کتاب بند کر کے اسے دیکھا۔ ارے میرا برتھ ڈے گفٹ، سارا دن تم گھر سے غائب رہے، اور دیکھو بابا نے بھی وش نہیں کیا، ابھی تو ان سے بھی گفٹ نکلوانا ہے، جلدی سے نکالو نا۔ سبز سادہ سوٹ پر کلرفل سادہ دوپٹہ لیے جو دھنک کے سارے رنگ چرائے ہوئے تھا، وہ بہت پرجوش ہو رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ ایکچولی ایمی، میں بالکل بھول گیا۔ بھول گئے؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، اور اس کی حیرت بجا بھی تھی۔ گزرے ماہوں سال میں کبھی بھی نہ تو وہ میری سالگرہ بھولی تھی، اور نہ ہی میں اور بابا اس کی سالگرہ بھولتے تھے، بلکہ اچھا خاصا ہنگامہ ہوتا تھا۔ مذاق مت کرو شام، جلدی سے گفٹ نکالو۔ اس نے بالوں کو جھٹکا دے کر پیچھے کیا اور سائڈ ٹیبل کی دراز کھولنے لگی۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کیا۔ یہاں کچھ نہیں امی، دراصل میرے ایک دوست، بلکہ بہت اچھے دوست کی سالگرہ تھی، سارا دن ہم دوست انتظامات میں لگے رہے تو بالکل ذہن سے نکل گیا۔ میرا لہجہ شرمندہ شرمندہ سا تھا۔ کون سا دوست؟ اس نے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، نگاہوں میں بے یقینی سی تھی۔ وہی رضا۔ میں کتاب ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لمبو مجھ سے زیادہ اہم ہو گیا تمہارے لیے؟ وہ میری طرف سے رخ موڑ گئی۔ بال کھلے مت چھوڑا کرو ایمی۔ اس کے سیاہ بال پشت پر بکھرے تھے۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ بتاؤ احتشام، وہ مجھ سے زیادہ اہم ہے کہ تم میری برتھ ڈے بھول گئے؟ وہ اس کا بازو ہلا کر پوچھنے لگی۔ ڈونٹ بی سلی ایمی، تم بھی انوائٹیڈ ہو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، 8 بجے وہاں پہنچنا ہے۔ میں اس کا سوال نظر انداز کر گیا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، وہ پاؤں پٹک کر غصے سے بولی۔ ہاں تم کیوں جاؤ گی؟ تمہیں صرف اپنا آپ عزیز ہے، کسی دوسرے کی خوشی تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر میں بھول گیا تو قیامت تو نہیں آ گئی ایمی؟ نہ جانے کیسے میرے منہ سے وہ سخت الفاظ نکلے۔ وہ ایک جھٹکے سے میری طرف مڑی تھی، اس کے چہرے پر دکھ بھری حیرت تھی۔ میں نے پہلی بار اماوس کی رات کو بھیگتے دیکھا۔ بے اختیار میں نظریں چرا گیا۔ وہ کچھ لمحے میرے چہرے کو کھوجتی رہی، پھر چپ چاپ باہر نکل گئی۔ میں کتنی دیر یوں ہی کھڑا سوچتا رہا، یہ میں نے کیوں کیا؟ اتنے سخت الفاظ کیوں کہے میں نے؟ نہیں، مجھے یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے غصے سے ہتھیلی پر مکہ جمایا۔ میں منا لوں گا اسے، ابھی منا لوں گا، مگر کتنی دیر باہر نہ نکل سکا۔ شاید شرمندگی قدم روک رہی تھی، مگر میں نے تو بس۔ تبھی دروازہ کھول کر ایمن اندر آ گئی۔ چلیں احتشام؟ میں چونک گیا۔ وائٹ جارجٹ کی خوبصورت فراق پر سفید موتیوں سے کام ہوا تھا، سفید موتیوں کے کام والا خدسہ، کانوں میں چاندی کے جھمکے، آنکھوں میں کاجل کی لکیریں رات کی تاریکی کچھ اور بڑھا رہی تھی۔ بالوں میں بینڈ ڈال کر کھلے چھوڑ دیے، مجھے وہ صحرا کے سینے پر دھڑکتی چاندنی کا دوسرا عکس لگی۔ وہ پلکیں جھپک کر آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آؤ، میں اس کا ہاتھ تھام کر باہر آ گیا۔ لان کی ساری لائٹیں بند تھیں۔ وہ چپ چاپ میرے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ جیسے ہی ہم نے لان میں قدم رکھا، چپ اور ساکن فضا آوازوں اور روشنیوں سے بھر گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی آوازوں سے لان گونج رہا تھا۔ وہ حیرت زدہ سی کھڑی رہ گئی۔ ایمی کی ساری سہیلیاں موجود تھیں۔ کیسا لگا یہ سرپرائز؟ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ ہاتھ چھڑا کر بابا کی طرف بھاگی۔ پاپا دیکھے، احتشام مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ وہ منہ بسوڑتی بابا کے ساتھ لگ گئی۔ ارے یہ سارا آئیڈیا تمہارے بابا کا ہی تو ہے، بابا نے اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ ہیں؟ ایمن نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر ہنستی چلی گئی۔ شام، اور کتنا پڑھو گے؟ وہ دوسری بار میرے لیے چائے لائی تھی۔ تم جا کر سو جاؤ ایمی۔ میں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا، عجیب اکتائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ یہ اچھی مصیبت ہے، سارا دن باہر گزارتے ہو، واپس آ کر پڑھتے رہتے ہو۔ بابا سے بھی کتنی باتیں کروں، جب سے کالج چھوٹا ہے بس دیواروں سے سر پھوڑتی رہتی ہوں۔ وہ بڑبڑاتی باہر جانے لگی تو میں نے کتاب بند کر دی۔ ایمی آؤ بیٹھو، میں نے کہا تو وہ روٹھی روٹھی سی بیٹھ گئی۔ کتنی بار کہا ہے سہیلیوں کو بلا لیا کرو یا خود چلی جایا کرو، میں نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ لوگ بھی کب تک آئیں اور میں کس کے یہاں جاؤں، اور پھر میری پکی سہیلی تو تم ہو، اس نے کہا، اور پھر ہم کتنی دیر باتیں کرتے رہے، چھوٹی چھوٹی لایعنی باتیں۔ میرا خیال اب سو جائیں۔ میں نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا تو وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ شام، دروازے تک جاتے جاتے وہ پھر پلٹ آئے۔ یار یہ تم مجھے شام مت کہا کرو، میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شام بہت جلد ڈوب جاتی ہے، میں نے وضاحت کی۔
مگر مجھے پھر بھی شام بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ مسکرائی۔ اچھا ٹھیک ہے اب جاؤ شام، بابا سے کہو مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلا دے۔ اس نے کہا خود کہہ لو۔ میں بستر پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ نہیں میں نہیں، تم کہہ دو پلیز، میرے اچھے دوست نہیں ہو؟ مجھے معلوم تھا وہ ہمیشہ ہر کام مجھ سے کہہ کر کرواتی تھی۔ کیا ابھی کہہ دوں؟ میں کھڑا ہو گیا۔ نہیں کیا کر رہے ہو، ابھی تو بس سو رہے ہیں۔ وہ گھبرا گئی۔ تو پھر جاؤ، ابھی بہت وقت پڑا ہے ایڈمیشن شروع ہونے میں۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ ایک بات اور ہے شامی، ہم لوگ گاؤں جائیں گے کچھ دنوں تک۔ تو پھر؟ میں نے چڑ کر پوچھا۔ تو پھر یہ کہ تم بھی ساتھ چلو۔ وہ کچھ رک کر مزے سے بولی۔ کیا ابھی چلنا ہے یا صبح تک انتظار کرو گی؟ میں نے بے چارگی سے کہا تو ہنستی ہوئی باہر چلی گئی۔ اگلے دن بابا بھی سر ہو گئے تو مجبوراً مجھے ساتھ جانا پڑا۔ یہاں آ کر احساس ہوا کہ ایمن آج تک اپنے گاؤں کو نہیں بھولی۔ ایک سر خوشی اس کے پورے وجود کو گھیرے ہوئے تھی۔ گاؤں کی سادگی اور خوبصورتی اسے پاگل کیے دے رہی تھی۔ شام تم نے سنی یہ چکی کی آواز؟ شام کبھی تم نے تازہ مکھن کھایا ہے؟ موٹی ہو جاؤ گی کھا کھا کر، میں چڑ کر کہتا اور وہ مزے سے روٹی پہ مکھن کھائے جاتی۔ شام آؤ تمہیں راجہ جان کا باغ دکھا کر لاؤں۔ سفید کاٹن کا سوٹ جس کے بازوؤں پر سرخ دھاگے سے خوبصورت بیلیں بنی تھی، سرخ دوپٹہ اوڑھے فریش چہرے کے ساتھ وہ سامنے تھی۔ تایا جان کا باغ بہت بڑا تھا، درمیان میں سے چھوٹی سی ندی بہتی تھی۔ آؤ شام تمہیں اپنی پسندیدہ جگہ دکھاؤں۔ وہ مجھے ندی کے کنارے پودوں کے کنج میں لے گئی، جہاں دونوں سائڈوں پر درخت کچھ اس طرح لگے تھے کہ ندی پر چھت سی پڑ گئی تھی۔ دن میں بھی شام کا سمندر تھا۔ ایمن جلدی سے چپل اتار کر ندی کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی۔ میں درخت سے ٹیک لگائے درختوں سے چھن چھن کر آتی سورج کی کرنوں کو دیکھنے لگا۔ کوئی شریر کرن پانی کو چھوتی تو پانی کے ماتھے پر ستارے سے چمک جاتے۔ خاموشی، سکون، ٹھنڈک کا احساس اور پرندوں کی بولی اور کرنوں کی آنکھ مچولی نے مل کر اس جگہ کو بے انتہا خوبصورت بنا دیا تھا۔ ایمن، میں بے اختیار اسے پکارا۔ وہ چپ چاپ پانی میں پاؤں ڈالے گھاس کے تنکے توڑے جا رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ بہت پیچھے چلی گئی ہو اور اس کے اندر وہی میلی سی گھبرائی سی ایمن ہو۔ ایمن کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ چپ چاپ تنکے توڑے گئی۔ تبھی سورج کی کرن اس کے ماتھے کو چھو کر ستارے بکھرا گئی۔ ایمن تم نے کبھی محبت کی ہے؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اظہار بھی کوئی چیز ہے۔ بس ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، لیکن اس سمے میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہے، سورج کی کرنوں کو گواہ بنا کر کہے کہ وہ صرف مجھے چاہتی ہے۔ ایمن بولو نا، میں نے اصرار کیا۔ کیوں نہیں شامی، میں نے اس گاؤں سے محبت کی ہے، ان پانیوں سے عشق ہے مجھے جنہیں میری ماں نے چھوا ہوگا، ان کھیتوں میں میرا دل دھڑکتا ہے جہاں میرے باپ نے ہل چلایا ہے، ان فضاؤں سے جہاں ان کے کہکے گونجے ہوں گے۔ شامی موت اتنی بے رحم کیوں ہوتی ہے؟ حقیقتاً اب تک وہ ایمن تھی جو پہلے دن ہمارے گھر آئی تھی۔ اور بس ایمی، میں اس کا سوال نظر انداز کر گیا۔ اس وقت میرا پورا وجود دل بن کر دھڑک رہا تھا۔ اور بابا ہیں، تم ہو شام؟ وہ چہرہ موڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ میرے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ ہاں میں بھی ہوں۔ توبہ ہے، تم بھی کیا باتیں لے بیٹھے؟ وہ جلدی سے لہجہ بدل کر بولی۔ شامی مجھے وہ امرود توڑ دو۔ اس نے ندی کے دوسری طرف پیڑ پر لگے گدلے امرودوں کی طرف اشارہ کیا تو میں ایک نظر اس پر ڈال کر ندی پھلانگنے لگا۔ آگے بڑھا مگر درمیان میں ہی ایمن نے میری شرٹ کو جھٹکا دیا اور میں سیدھا ندی میں جا گرا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بچوں کی طرح ہنستی چلی گئی اور پھر بائے بائے کرتی گھر کی طرف بھاگ گئی۔ عجب رت مہکی ہے اب کے برس، چاند روشن، ستارے مدھم ہیں۔ ایک دیا سا جلا تھا بہتے پانیوں میں، تب سے اب تک بھور مدھم ہے۔ میں شاعر نہیں تھا مگر میں نے ایمن کے لیے بہت نظمیں لکھی۔ میں نے اس کا وجود اشعار کے قالب میں ڈھالا۔ اس کا معصوم اظہار مجھے کیا سے کیا بنا گیا۔ آج احسن رضا کے والدین آئے تھے، کھانے کی میز پر بابا نے بتایا، اور میں پانی لانا تو بھول ہی گئی۔ ایمن جلدی سے اٹھ گئی۔ وہ تو اکثر آتے رہتے ہیں بابا جانی، آج کوئی خاص بات تھی؟ میں نے کباب پلیٹ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بابا کچھ لمحے چپ ہو گئے۔ آج وہ ایمن کے لیے آئے تھے۔ ایمن کے لیے کیا مطلب بابا جانی؟ میں نے کانٹا پلیٹ میں رکھ دیا۔ وہ ایمن کے لیے حسن کا رشتہ لے کر آئے تھے، بابا نے آہستگی سے بتایا۔ احسن کا ایمن سے رشتہ؟ کچھ لمحے مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ میری آواز گہرے کنویں سے ابھری۔ مجھے کیا کہنا ہے، میں نے انکار کر دیا۔ شروع سے میں نے تمہاری اور ایمن کی شادی کا سوچا ہے۔
چھناکے کی آواز کے ساتھ کچھ ٹوٹا تھا۔ میں اور بابا تیزی سے کچن کی طرف بھاگے۔ جگ ٹوٹ چکا تھا۔ ایمن دونوں ہاتھوں سے کرسی کی پشت تھامے کھڑی تھی۔ اس کا رنگ ایک دم زرد تھا۔ کیا ہوا ایمن؟ بابا نے پوچھا تو وہ بابا کے گلے لگ کر رونے لگی۔ گڑیا کیا ہوا؟ کہیں کانچ تو نہیں چبھ گیا؟ بابا نے پریشان ہو کر پوچھا۔ چبھ گیا بابا جان، بہت زور سے، ایمن نے براہ راست میری آنکھوں میں جھانک کر کہا اور پھر بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کیا ہوا اسے؟ بابا نے پریشان ہو کر میری طرف دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں بابا، آپ چلیں۔ میں اس کے پیچھے لپکا۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ یوں ہی ڈھونڈتا ہوا میں لان میں نکل آیا۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ادھر ادھر چکراتی بے چین روح تھی۔ ایمن، میں نے پکارا۔ اس کا رویہ مجھے لرزا سا گیا تھا۔ احتشام، یہ کیا کہہ دیا بابا نے؟ خدا کی قسم میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا، کبھی بھی نہیں۔ رات کالی گھور تھی مگر ان آنکھوں کی تاریکی اس سے بڑھ کر تھی جس نے میرے پورے وجود کو نگل لیا۔ بولو نا احتشام، تم نے بھی کبھی ایسا نہیں سوچا؟ پلیز کہہ دو تم نے ایسا کبھی نہیں سوچا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ بادلوں نے گھبرا کر چاند کو ڈھانپ دیا۔ ساری کلیاں چپ تھی، ساری فضا ساکت۔ میں نے تو ہمیشہ یہی سوچا تھا ایمی، مگر میرے ہونٹوں پر بھی چپ آ گری۔ اماوس کی رات میں جگر جگر کرتے جگنو ایک ایک کر کے میری چپ کے ہاتھوں مرنے لگے۔ وہ جیسے تھک کر بیٹھ گئی۔ میں نے ہمیشہ تمہارے وجود میں ہر رشتہ تلاش کیا احتشام، بھائیوں جیسا تحفظ، بہنوں کسی رازداری، دوستوں کا خلوص، مگر احتشام میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ میں تو بس احسن کو۔ وہ ایک دم سے چپ ہو گئی تھی۔ میں اسے جھنجھوڑ کر پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ لمبو تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے، مگر میرے سارے آنسو ایک ایک کر کے دل کی ٹھنڈی برفیلی زمین پر گر کر برف ہوتے رہے۔ اپنا دکھ تو بس اپنا ہی ہوتا ہے۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ کسی ایسے مسافر کا تصور کیا ہے جس نے ساری عمر کی مسافتیں منزل کی جستجو میں گزاری ہو، مگر جب منزل پر پہنچے تو راستے مقدر ٹھہرے؟ محبت ایک وادی خوشنما جہاں پر طاہر اجنبی پھولوں اور خوشبوؤں کے تعاقب میں نکلے تو معلوم ہو یہ تو محض جال تھا۔ ذرا آگے جائیں تو صحرا راستہ روک لے، وہ پھولوں کو چھونا چاہے تو معلوم ہو سب سیراب ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھے تو راستے مسدود نظر آئیں۔ آنسو آنکھوں کے رستے دل میں اترے تو گلیشیئر بن کر سارا وجود نیلو نیل کر دیں۔ میرا پورا وجود نیلا ہونے لگا تھا۔ انجان وادیوں کے سفر پہ نکلو تو اپنا زادِ راہ میرے آنسو رکھنا۔ مہیب تاریخیاں جب راستے میں آئیں، تیری روح میں بس جائیں، یہ آنسو جگنو سے بن جائیں گے، تمہیں راستہ دکھائیں گے۔ انجان وادیوں کے سفر پہ نکلو تو اپنا زادِ راہ میری آنکھیں رکھنا، یوں ہی راستے کھو جائیں، منزلیں ساتھ چھوڑ جائیں، یہ آنکھیں روشنی بن جائیں گی، تمہیں راستہ دکھائیں گی۔ ان وادیوں میں وحشتیں رقص کرتی ہیں، خاموشی روح میں اترے سناٹے راج کرتی ہیں۔ کوئی ظالم سناٹا ہونٹوں پہ اترے اور بات کھو جائے تو اپنا زادِ راہ میری آواز کو رکھنا، یہ آواز تمہیں ان سے بچائے گی، تمہیں واپس بلائے گی۔ میں نے نظم ختم کر کے ڈائری بند کر دی۔ وہیں گھر تھا، وہیں در و دیوار، وہیں آسماں، وہیں زمین، ویسے ہی پھول کھلتے تھے، وہیں ہوائیں چلتی تھی، مگر سب کچھ ایک دم اجنبی اجنبی سا لگنے لگا تھا۔ بابا گھنٹوں کمرے میں بند رہتے، پھر لان کی طرف نکل جاتے۔ ان کی لاٹھی کی ٹک ٹک کچے گھڑے کے پاس جا کر رک جاتی۔ گھڑے کے گلے میں پڑی کلیاں سوکھ کر اپنا بدن کھونے لگی تھی۔ کبھی ایمن کے کمرے کے سامنے رک جاتے، مگر اندر جانے کی بجائے واپس پڑ جاتے۔ ایمن کہیں بار آئی تھی، کبھی میری موجودگی میں، کبھی غیر موجودگی میں، کبھی اکیلے، کبھی احسن کے ساتھ۔ وہ روتی جاتی۔ بابا ایک بار میری طرف دیکھ تو لیں۔ وہ ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنی طرف موڑتی، مگر پتھر کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ کاش احتشام صرف ایک بار مجھے بتا دیتے کہ وہ مجھ سے یوں خفا ہو جائیں گے تو میں کبھی احسن رضا سے شادی نہ کرتی۔ خدا کے لیے احتشام، بابا سے کہو ایک بار وہ مجھ سے بات کر لیں۔ وہ ہاتھ جوڑ دیتی۔ بابا ایسا مت کریں، مگر میری آواز پتھروں سے سر پٹک کر دم توڑ جاتی۔ پھر شاید ایمن ہار گئی، بابا کی ضد کے ہاتھوں، اور کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔ بابا اگر آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو کیا اس سے بھی اس طرح منہ موڑ لیتے؟ میں نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ بابا جان کی نظریں آتش دان کے شعلوں سے الجھ رہی تھی۔ وہ میری بیٹی ہی تو تھی احتشام، دکھ تو اپنوں کے دیے زخموں کا ہی ہوتا ہے۔ تمہیں دکھ نہیں ہوا تھا؟ بابا جان کی انگلیاں میرے ماتھے پر رینگنے لگتی تو میں نظریں چرا جاتا۔ ایک عمر آنکھوں میں بسنے والے خواب ہواؤں کا رزق ہو جائیں تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ میں تو یہ ٹوٹ پھوٹ سہ گیا، مگر بابا جان، میں نے ایک نظر ان کے چہرے پر ڈالی اور گہری سانس لیتے ہوئے اٹھ گیا۔ شاید ضد محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے،
نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا، 3 مہینے یا شاید صدیاں بیت گئی۔ ایمن نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ ندا کی رفاقت میں میں نے سب کچھ بھلانے کی کوشش کی۔ ننھے حمران کی کھلکھلاہٹیں، شرارتیں بابا کے پتھر وجود کو پگھلا گئی۔ میں نے ندا کو سب کچھ دینے کی کوشش کی، اپنا پورا وجود اس کے حوالے کر دیا، مگر جب وجود کے اندر برف کا ٹکڑا رکھا ہو تو بس سانسیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ احتشام کسی بات میں اختلاف بھی کر دیا کریں، اپنی ہر بات کے جواب میں ٹھیک ہے سن کر وہ چڑھنے لگتی۔ احتشام ان آنکھوں میں کون بستا ہے؟ کبھی کبھی وہ یوں ہی میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتی۔ صرف تم ندا۔ میں اس کے دونوں ہاتھ تھام لیتا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ وہ دونوں ہاتھ چھڑا لیتی۔ جھوٹ کیوں؟ میں حیران رہ جاتا۔ اس لیے احتشام کہ میں نے ان آنکھوں میں ہمیشہ ایک تلاش دیکھی ہے۔ کسے کھوجتے رہتے ہیں آپ؟ وہ میری آنکھوں میں جھانک کر کہتی تو میں آنکھیں نہ چرا پاتا۔ ہاں، میرا پورا وجود نیلا ہونے لگتا اور پھر وہ روٹ گئی۔ نہ جانے کن منزلوں کی تلاش میں نکلی کہ واپس نہ آ سکی، اور میں ننھے عمیر اور سمیر کو گود میں بھر کر سوچتا رہ گیا کہ واقعی کچھ دکھ وراثت میں ملتے ہیں۔ کیا یہ ضروری تھا کہ کاتب تقدیر میرا، ایمن کا اور میرے بچوں کا دکھ ایک جیسا لکھتا؟ ہاں ایمن، شاید تمہیں کھو دینے کا احساس آج بھی میرے دل کی ٹھنڈی اور برفیلی زمین پر ضدی بچے کی طرح موجود ہے۔ بس پہلے یہ بچہ روتا تھا، اب کبھی کبھی بہل جاتا ہے اور اسی ٹھنڈی زمین پر سر رکھ کر سو جاتا ہے، مگر تمہیں بھولتا نہیں۔ آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ سمیر نے کچن میں جھانک کر حیرت سے پوچھا تو کشف ایک دم چونک گئی۔ آ گئے تم لوگ؟ جلدی سے چینج کرو، میں کھانا لگاتی ہوں، اس نے مصروف سے انداز میں کام بٹاتے ہوئے کہا تو وہ دونوں اندر آ گئے۔ سچ آپی، کالج سے آنے کے بعد ہمارا ہمیشہ دل چاہتا تھا کہ کوئی ہمارے لیے کھانا لگائے، اور جب خود سے کچھ کرنا پڑتا تھا تو بہت غصہ آتا تھا۔ جب سے یہاں آیا کوئی ڈھنگ کا ملازم نہیں ملتا تھا، عمیر نے کہا تو وہ ہنستی۔ اب زیادہ باتیں مت بناؤ، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، اس نے میز پر برتن لگاتے ہوئے کہا تو وہ کپڑے بدلنے چلے گئے۔ تب تک کشف نے کھانا لگا دیا۔ یہ تم لوگ ایک جیسے کپڑے مت پہنا کرو، قسم سے مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ تم میں سے عمیر کون ہے اور سمیر کون، کشف نے کہا۔ دونوں نے جینس پر سفید ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ میں عمیر ہوں۔ جی نہیں، میں عمیر ہوں۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم عمیر ہو؟ دونوں جھگڑنے لگے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ آپ صرف حمران بھائی کو یاد رکھیں، سمیر نے مٹر پلاؤ پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہمارا کیا ہے، ہمیں صرف زینب بی بی یاد کر لیں گی۔ ویسے اس وقت حمران بھائی بھی ساتھ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، عمیر نے ہاتھ روک کر کہا۔ وہ کہاں گئے ہیں؟ کشف نے نارمل لہجے میں پوچھا۔ 3-4 دن سے اسے دیکھا بھی نہیں تھا، کسی سے پوچھنا اسے اچھا نہیں لگا۔ پاپا نے انہیں گجرانوالہ بھیج دیا ہے، دادا جان کے پاس، سمیر نے اطلاع دی۔ کیوں؟ کشف نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے تھے۔ دونوں ہنسنے لگے۔ وہ بری طرح بلش ہو گئی۔ السلام علیکم، آواز پر تینوں چونک گئے۔ حمران بھائی آپ آ گئے؟ دونوں اس سے لپٹ گئے۔ اب ہم آپ کو شیطان کہیں گے تو آپ ناراض ہوں گے، عمیر نے لاڈ سے حمران کے کندھے پر سر ٹکایا۔ کیوں بھائی؟ حمران اس کا سر پیچھے کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں بھی ارد گرد بیٹھ گئے، جبکہ کشف اس الجھن میں تھی کہ بیٹھی رہے یا اٹھ کر چلی جائے۔ لوگ آپ کو یاد کر رہے تھے، عمیر نے سرگوشی میں اطلاع دی۔ بلکہ کرید کر پوچھا جا رہا تھا، سمیر نے لقمہ دیا۔ اچھا، مگر لوگوں نے تو سلام کا جواب بھی نہیں دیا، حمران نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہے کشف آپی، آپ نے بھائی کے سلام کا جواب ہی نہیں دیا؟ دونوں نے حیرت کا عظیم مظاہرہ کیا۔ دیا تو تھا، وہ جو ان کی شرارت پر پزل ہوئی جا رہی تھی پست سی آواز میں بولی۔ کب؟ ہم نے تو نہیں سنا۔ حمران بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا، ساتھ ہی اس کی پلیٹ سے چاولوں کا چمچ بھر کر منہ میں ڈال دیا۔ حمران بھائی اتنی مشکل میں کیوں پڑتے ہیں؟ میری پلیٹ حاضر ہے، عمیر نے مؤدب انداز میں اپنی پلیٹ سامنے کی۔ ارے چھوٹے بھائی، اب تو ہمارا دانا پانی ایک ہی جگہ لکھا گیا ہے، تم پلیٹ کی بات کر رہے ہو؟ حمران کی بات پر کشف سب چھوڑ چھاڑ کر باہر بھاگ گئی اور وہ تینوں بلا وجہ ہنستے رہے۔ کشف آپی، عمیر نے کمرے میں جھانک کر پکارا۔ ہم ذرا لائبریری تک جا رہے ہیں، ایگزامز نزدیک آ رہے ہیں، کچھ نوٹس وغیرہ بنانے ہیں، 4 بجے تک واپسی ہوگی۔ حمران بھائی اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، وہ ایک ہی سانس میں اطلاع دیتا چلا گیا۔ کشف حمران کا کمرے میں سن کر نیچے آ گئی۔ پہلے تو کچن میں آ کر برتن دھو کر رکھے، پھر چھوٹے سے لان میں نکل آئی تو اسے کشف لاج کا وسیع و عریض لان یاد آ گیا۔ وہیں گھاس پر بیٹھ کر وہ آسمان کو دیکھنے لگی۔ دھیان بار بار ماما کی طرف چلا جاتا۔ احتشام انکل آ کر ڈھیروں تسلیاں دے جاتے، مگر کچھ بتاتے ہی نہ تھے کہ اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی۔ عمیر اور سمیر کی دلچسپ باتوں میں وہ بہل جاتی، اور پھر حمران تھا، اونچا لمبا، ویل ایجوکیٹڈ، جو اچانک اس کی زندگی میں شامل ہو گیا۔
اگر وہ کشف لॉज میں بابا کے سائے میں پرورش پاتی تو یقیناً حمران کی رفاقت میں خوشی محسوس کرتی، مگر جس طرح کے ماحول میں اس نے پرورش پائی تھی وہ حمران کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہونے لگتی۔ مگر حمران کے انداز کہیں سے بھی ایسے نہ تھے کہ لگتا وہ زبردستی اس بندھن پر راضی ہوا ہے۔ دھوپ پیلی پڑنے لگی تھی۔ لے آپ یہاں ہیں، کہاں گئے وہ شیطان؟ حمران کی آواز پر وہ چونک گئی۔ اس نے بتایا، اگر زحمت نہ ہو تو ایک کپ چائے مل جائے گی، میں تب تک شاور لے لوں، بلکہ ایک نہیں 2 کپ۔ آپ بھی میرا ساتھ دیں گی؟ حمران کے کہنے پر وہ سارے لاتی کچن میں آ گئی۔ چائے دم پر رکھ کر وہ کپ نکالنے لگی، تبھی کال بیل چیخ اٹھی۔ اس نے کچن میں لگے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ 4 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ یقیناً عمیر وغیرہ آ گئے ہیں۔ حمران تو باتھ روم میں تھا۔ وہ کپ چھوٹی ٹرے میں رکھ کر باہر آ گئی اور بغیر پوچھے ہی دروازہ کھول دیا۔ تم؟ کشف نے پوری قوت سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر اسد کے ایک ہی جھٹکے سے لڑکھڑاتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ اسد نے ذرا اندر داخل ہو کر اطمینان سے دروازہ بند کر دیا۔ تم یہاں چھپی بیٹھی ہو کشف بی بی؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ چلے جاؤ۔ وہ سخت خوف زدہ تھی۔ تمہیں لینے آیا ہوں، عزت ہو ہماری۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حمران کی آواز سنتے ہی جیسے اس کے پورے وجود میں زندگی دوڑ گئی۔ حمران نے ایک نظر کشف کے خوفزدہ چہرے پر ڈالی اور بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے کر لیا۔ وہ جیسے ایک دم محفوظ ہو گئی۔ اب بات کرو، لڑکی کو کیوں خوفزدہ کر رہے ہو؟ حمران کا پورا اعتماد لہجہ اسد کو کھل گیا۔ اپنی منگیتر سے بات کر رہا ہوں، تم کون ہوتے ہو درمیان میں آنے والے؟ اسد اسے اکیلا سمجھ کر گھر میں داخل ہوا تھا۔ او آئی سی، تو یہ تمہاری منگیتر ہے؟ حمران نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے سامنے والے کو نظروں میں تولا۔ ظالم صرف تب تک ظالم ہے جب سامنے والا کمزور ہو۔ اپنے سامنے زور آور کو دیکھ کر اس کے حوصلے پست ہونے لگتے ہیں۔ حمران کی شرٹ پر کشف کی گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی۔ ہاں، اور میں اسے لینے آیا ہوں، اسد ہٹ درمی سے بولا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، لے جاؤ، مگر یہاں تو صرف مسز کشف حمران رہتی ہیں، یعنی میں حمران اور یہ میری مسز کشف۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اسد بھڑک اٹھا۔ ہاں، آپ کو تو یہ بکواس ہی لگے گی، مگر مسٹر اب آپ اس گھر سے تشریف لے جائیں گے یا میں پولیس کو فون کروں؟ حمران کے اطمینان بھرے لہجے پر اسد نے اسے کینہ توز نظروں سے گھورا۔ اور میں پھر آؤں گا کہتا باہر نکل گیا۔ یار میرا گلا تو مت گھونٹو۔ حمران نے ہلکے سے جھٹکے سے اپنی شرٹ کھینچی، تبھی احتشام افریدی اور ان کے پیچھے عمیر اور سمیر بھی اندر داخل ہوئے۔ کشف تو فوراً احتشام افریدی سے لپٹ کر دھواں دھار رونے لگی۔ حمران نے مختصراً ساری بات بتائی۔ احتشام افریدی لرزتی کانپتی کشف کو تسلی دینے لگے۔ حمران کچھ سوچ کر فون کی طرف مڑ گیا۔ تم ہمیشہ سے گھامڑ رہے ہو مسٹر حمران۔ ایس پی صاحب نے ساری بات سن کر اسے خوب سنائی تھی۔ اتنے معمولی سے کام کے لیے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہو، جب سب کچھ کلیئر ہے تو پھر ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ جی مجھے معلوم ہے کہ صرف آپ ہی اس مرض کی دوا ہیں، اسی لیے تو آپ کو زحمت دی ہے، حمران نے کہا۔ تو بس بے فکر رہو، سب ٹھیک کر دوں گا، بس 1-2 دن دے دو مجھے۔ حمران نے اطمینان کے بعد فون بند کر دیا۔ بھائی، عمیر نے حسب عادت اس کے کندھے پر سر رکھا۔ کیا ہے؟ حمران نے کندھے پر رکھے اس کے سر کو گھورا۔ یہ ہم ہمیشہ غلط وقت پر کیوں آتے ہیں؟ بڑی معصومانہ ادا سے کہا گیا تھا۔ حمران نے کچھ لمحے اس جملے کے معنی الضمیر پر غور کیا اور جب سمجھ میں آیا تو مسکراہٹ دباتا اس کے سر کو جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اور پھر چند دنوں کے اندر اندر تایا جان کو گھر فیکٹری خالی کر کے جانا پڑا۔ کہاں گئے یہ جاننے کی نہ ایمن کو ضرورت تھی نہ کشف کو۔ صبح طلوع ہونا ہی تھی، خواہ رات کتنی ہی لمبی ہوتی۔ ایمن میرے ساتھ چلو۔ کتنے برس کے بعد وہ سامنے تھی تو احتشام افریدی اس ایمن کو تلاش کر رہے تھے جس کی کالی گھور آنکھوں میں جگنو چمکتے تھے۔ کیوں؟ اس کی آنکھیں پوچھ رہی تھی۔ بیٹیاں میکے کیوں جاتی ہیں؟ جب میکے کے دروازے ان پہ بند ہو جائیں تو پھر احتشام جو گزر گیا اسے بھول جاؤ ایمن۔ احتشام 2 قدم آگے بڑھے۔ میں اب بھی تمہیں وہ تمہارے سارے مان دے سکتا ہوں۔ احتشام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تمام مقدس رشتوں کا احساس دلایا جو اب بھی ان کے درمیان قائم تھے۔ ایمن ایک لمحے کے لیے اس جملے کی سچائی پر غور کیا اور آنکھیں بند کر کے ساتھ چل دی۔ پورے گھر میں ہنگامی حالت نافذ تھی۔ زینب بی بی کی بڑبڑاہٹ عروج پہ تھی جو حمران کو دیکھ کر بند ہو جاتی۔ اچھی بھلی صفائی کر کے جانے والی تھی کہ حمران نے دوبارہ لگا دیا۔ کھانا بھی بن گیا تھا مگر ایک بار پھر کچن میں ڈیوٹی لگا دی۔ زینب بی بی ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، لاؤ یہ قیمہ میں پیسوں، سمیر نے کہا۔ چھوٹے میاں تم ہم کو تنگ مت کرو، وہ چڑ سی گئی تھی۔ اللہ زینب بی بی میں نے کب تنگ کیا آپ کو؟ اس نے شرارت سے آنکھیں جھپکائی۔ تب بھی حمران نے اندر جھانکا۔ تم باہر نکلو۔ حمران اسے کھینچ کر باہر لے گیا۔ لیں، سمیر نے کشف کو دیکھ کر کہا۔ آپ نے ابھی تک پھول ہی نہیں سجائے؟
सजा तो रही हूँ। कश्यप को सख्त उलझन हो रही थी। उसके पूछने पर बस इतना ही बताया था कि चंद मेहमान आ रहे हैं। अच्छा ये फूल तो छोड़े कश्यप। हमरान ने उसके हाथ से फूल पकड़ लिए। मेरा ख्याल है मेहमानों को रिसीव करने के लिए ये हुलिया कुछ मुनासिब नहीं। क्यों बच्चों? उसने सर से पैर तक कश्यप का जायज़ा लेकर नफ़ी में सर हिलाया और साथ ही दोनों से राय भी ली। हमरान भाई, मेहमान ने कश्यप आप ही को नहीं आपको देखना है, समीर ने कहा। अरे हम तो सुबह से तैयार हैं। सफ़ेद शलवार सूट पर मैरून जैकेट पहने वो खासा भज्जी लग रहा था, मगर कश्यप को उन्होंने पहली बार हमारे हवाले से देखना है। हरी अब कश्यप, आप फ़ौरन चेंज करके आएँ, जल्दी करें, वो लोग आते ही होंगे। हमरान के जल्दी जल्दी कहने पर वो ऊपर आ गई। उसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। अनजाने लोग थे जिनके आने पर इतनी तैयारियां हो रही थी। कश्यप ने वार्डरोब खोली। उसके पास वही सूट थे जो उस दिन हमरान लाया था, मगर उस वक्त वार्डरोब बिल्कुल खाली थी और उसमें सिर्फ एक ही सूट लटक रहा था। कश्यप ने उलझन अबेज नज़रों से उसे देखा और उसे बाहर निकाल लिया। ब्लू कलर का ऑर्गेन्जा का सूट था जिसके गले और बाजुओं पर दबके का बहुत खूबसूरत काम हुआ था। तभी उसकी तवज्जो कमीज़ के बाजू पर लगी चिट पर पड़ी। उसने बाजू सीधा किया। कश्यप डियर, ये सूट आज ही के लिए है, प्लीज़ जल्दी करें। फ़कत आपका हमरान। उसके होंठों पर शर्म की मुस्कुराहट बिखर गई। सूट पहनकर उसने मुंह हाथ धोकर बाल बना लिए। मेकअप के नाम पर उसके पास कुछ भी ना था। काश काजल ही होता। आईने में सोनी सोनी आंखें देखकर एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया था, न जाने क्यों अब उसे यकीन होने लगा था कि आज कोई बड़ी खुशी उसकी मुंतज़िर है। कहीं वो भी कुछ सोचना चाहती थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ। उमैर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। वाह ज़बरदस्त, यकीनन ये हमरान भाई ने दिया होगा, उमैर ने हंसकर कहा तो उसने शर्माकर चेहरा झुका लिया। अच्छा जल्दी से आए मेरे साथ। उमैर उसे लेकर अपने कमरे में आ गया और चूड़ियों से भरी दराज खोलकर देखने लगा। क्या करने लगे हो? कश्यप ने हैरत से पूछा। उमैर ने एक नज़र उसके ड्रेस पर डाली, फिर दराज से ब्लू और गोल्डन चूड़ियों के सेट निकाले। बस एक मिनट, ये कहकर उसने चूड़ियों का सेट बनाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। नहीं नहीं उमैर, प्लीज़ आप ही पहन लें। लाए मैं पहनाऊँ? उमैर के हाथों में हल्की सी लर्जिश उतर आई थी। कहीं चूड़ियाँ टूट गई। मैं पहनती हूँ। कश्यप ने खुद ही दोनों कलाइयों में चूड़ियाँ पहन ली। उन चूड़ियों का मसरफ उससे बेहतर कोई ना था। तो मैंने नम आंखों से उसके दोनों हाथ थामकर आंखों से लगा लिए। बाहर शोर सा उठा था। कश्यप कहाँ है? बाहर से उभरने वाली आवाज़ पर कश्यप बेकरार होकर खड़ी हो गई। जाइए, यही तो वो सरप्राइज़ है जो हम आपको देना चाहते थे, उमैर ने कहा तो वो दुपट्टा संभालती बाहर भागी और मामा से लिपट गई। मुझे मालूम था मामा, मुझे मालूम था, मेरा दिल कहता था आज आप आएंगी, कश्यप ने कुछ रोते कुछ हंसते हुए कहा। ले, हम सरप्राइज़ के शौक़ में रह गए और आप ही को पहले से पता था, सुमैर ने मायूसी से कहा। इमन, ये हमरान है, मेरा बेटा, बल्कि तुम्हारा बेटा, एहतशाम अफरीदी ने कहा तो हमरान ने सलाम करते हुए सर झुका दिया। बिल्कुल तुम पर गया है एहतशाम। इमन ने दोनों हाथों में उसका चेहरा थामकर माथे पर बोसा दिया। पापा, हमारा ख्याल है हम भी आप ही के बेटे हैं, दोनों ही मुंह बनाकर बोले थे। एहतशाम, तुम्हारा ये बेटा बहुत शरारती लग रहा है, मगर मुझे शायद दो दो नज़र आने लगे हैं, इमन ने हंसकर कहा। है तो एक ही मामा, मगर अल्लाह ताला ने एक फ़ोटो स्टेट भेज दिया साथ, कश्यप ने हंसकर कहा। कश्यप आप ही, आपसे हम बाद में मिलेंगे, उन्होंने धमकी दी। चाय और फिर खाने के बाद वो सब गुजरावाला रवाना हुए। एहतशाम, वो बाबा जान, इमन ने गाड़ी में बैठने से पहले आहिस्ता से कहा। वो बहुत टूट गए इमन, अब उन्हें सिर्फ तुम समेट सकती हो, एहतशाम अफरीदी ने कहा। पापा, भाई की रुखसती कब करेंगे? उमैर के कहने पर इमरान ने उसे घूरा। बस बेटा, गुजरावाला पहुंचते ही धूमधाम से कर देंगे, एहतशाम अफरीदी ने हंसते हुए कहा। आफताब की किरणों ने जब धरती के माथे पर अलविदाई बोसे जब्त किए तो गाड़ी सुर्ख रविश पर फिसलते हुए पोर्च में रुक गई। इमन ने गाड़ी से बाहर कदम निकाला तो निगाह बेताबी से दूर लॉन के किनारे फूलों के कद से टकराई। बहुत अरसा बाबा ने उसे तुम्हारी निशानी समझकर संभाला। जब हमरान ने चलना शुरू किया तो सबसे पहले वो घड़ा तोड़ा था, मगर तुम्हारी याद शायद तमाम चीज़ों से बालातर थी, एहतशाम अफरीदी ने कहा। इमन ने सर हिलाकर कदम आगे बढ़ा दिए। मुनकिश आबनूसी दरवाज़ा उसी लम्हे खुला। इमन की प्यासी निगाहें बाबा जान की बूढ़ी निगाहों से टकराई। टिक टिक टिक, और फिर छड़ी बाबा जान के हाथों से निकल गई और दोनों बाजू वाह हो गए। ज़िद मोहब्बतों से बढ़कर तो नहीं होती, एहतशाम अफरीदी सोच रहा था। उसने मुड़कर डूबते सूरज की आखिरी किरणों को देखा। बहुत पहले नदी किनारे सूरज की किरणों से पानी के माथे पर मैंने एक ख्वाब देखा था, तो तकदीर के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। मैं मुंतज़िर रहा, मगर हुआ क्या, उस ख्वाब की ताबीर बहते पानियों के साथ बहुत दूर समंदरों में निकल गई
اور سورج کی کرنوں سے لکھا خواب پانی کے سینے پر سر رکھ کر سسکنے لگا۔ اس نے ایک نظر کشف اور حمران کے روشن چہروں پر ڈالی۔ شاید بہتے پانی پر لکھے خوابوں کی تعبیر ایسی ہی ہو۔ اور یہ تھا آج کا ناول۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، تو اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔